Assalamu alaikum listeners. Please subscribe my channel. Also like and share it. آج جو میں ناول شروع کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے کیلے پتھر، جو کہ تحریر ہے محمد فیاض ماہی کی۔ Let's start it. ہر سال کی طرح اس سال بھی بخاری حویلی میں بہت سے لوگ جمع تھے، جو کہ ہر سال 16 مئی کو بخاری بابا کے والد محترم کے عرس میں حاضر ہوتے تھے۔ ملک بھر سے آنے والے تمام مرید ایک دوسرے سے واقف تھے۔ ان میں آپس کا رشتہ پیر بھائی کا تھا۔ بخاری بابا، جو کہ سادگی اور مردانہ وجاہت کا بہترین نمونہ تھے، اپنے تمام مریدوں کو ان کے سیدھے نام سے پکارتے تھے، بلکہ ان کی اولادوں کے نام بھی بابا کو یاد تھے۔ بخاری بابا حسبی نسبی سید تھے۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی نسبت سے لوگ ان کا احترام اور حیا کرتے تھے۔ وہ بھی اپنے حال میں مست رہنے والے نیک بزرگ تھے، کبھی کسی کے کام میں مداخلت نہ کی تھی۔ بہت دھیمے اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں گفتگو فرماتے تھے۔ کھانا مریدوں کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ کر کھاتے تھے۔ اب بھی وہ دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے اور ارد گرد مریدین کا جمع غفیر لگا ہوا تھا۔ شاہ جی جو بھی پانی یا سالن کسی مرید کو دیتے، وہ یہ تبرک بڑے احترام اور عقیدت سے لیتے اور محبت سے تناول کرتے۔ اسماعیل، جو کہ بخاری بابا کا خاص خادم تھا، وہ ان کے کندھے دباتا رہتا اور کبھی ٹانگیں اور پاؤں دبانے لگتا۔ اسماعیل کے بارے میں مریدوں کی رائے ملی جلی تھی۔ کوئی کہتا کہ یہ جن ہے اور انسانی روپ میں شاہ جی کی خدمت پر معمور کیا گیا ہے، جبکہ کوئی یہ نظر رکھتا تھا کہ شاہ جی کی کوئی اولاد نہیں ہے، انہوں نے اسماعیل کو گود لیا ہے۔ گزشتہ 17 سال سے اسماعیل کے چہرے، رنگت اور صحت میں کسی نے بھی کوئی فرق نہ دیکھا تھا۔ بہرکیف تمام مریدین اس کے بارے میں مختلف نظریات رکھتے تھے اور طرح طرح کی باتیں بھی کرتے تھے، لیکن اس کے برعکس اسماعیل نے کبھی بھی کسی مرید سے کوئی بات نہ کی تھی۔ وہ خاموش طبع اور سنجیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ فن بھی رکھتا تھا کہ وہ پیغمبر آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہوئے آنسوؤں کی جھڑی لگا دیتا تھا۔ لوگ اس سے رونے کا سبب دریافت کرتے تو محض اتنا ہی کہتا، تم نہیں جان سکتے یہ آنسو کیوں اور کہاں سے آتے ہیں۔ وہ خوش الحانی میں اپنا ثانی نہ رکھتا تھا، مریدین کے کہنے پر کبھی بھی نعت نہ پڑھتا، بلکہ مشر سرکار کے کہنے پر مدح سرائی کرتا اور خود کو اس میں ڈبو لیتا۔ بعض دفعہ تو یہ گمان بھی ہوتا کہ اسماعیل کی آنکھیں خون برسانا شروع کر دیں گی۔ اب بھی مریدین شاہ جی کی طرف دیکھ رہے تھے کہ وہ اسماعیل کو نعت گوئی کے لیے کہیں گے۔ یکدم حویلی کے مین گیٹ سے ایک شخص روتا پیٹتا اندر آیا اور لوگوں کے مجمع کو چیرتا ہوا سیدھا شاہ جی کے قدموں میں گرا۔ وہ سینہ کوبی کر رہا تھا اور تمام لوگ اسے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ شاہ جی کے قدموں میں پڑا بلک بلک کر رو رہا اور شاہ جی اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر جب کچھ لمحات اسی طرح گزرے تو انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے دلاسا دینے والے انداز میں پوچھا، تاجدین کیا بات ہے، کیوں سینہ کوبی کر رہے ہو؟ خود بھی پریشان ہو اور ہمیں بھی پریشان کیا ہوا ہے، ذرا پرسکون ہو جاؤ اور تمام معاملہ کہو۔ تاجدین یہ سن کر اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولا، میں برباد ہو گیا شاہ جی، میری دنیا لٹ گئی، میرا اب آپ کے سوا کوئی سہارا نہیں، آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں۔ شاہ جی مجھے زندہ درگور ہونے سے بچا لیں، میں مر جاؤں گا۔ وہ سسکیوں سے کہہ رہا تھا اور شاہ جی کے پاؤں بھی پکڑ رکھے تھے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ میرے دونوں جوان بیٹے اس وقت جیل میں ہیں اور وہ گناہگار ہیں یا نہیں، اللہ سچا جانتا ہے، لیکن میں باپ ہوں، میں ان کو بے گناہ تصور کرتا ہوں، لیکن قانون جذبات اور رشتوں کا لحاظ نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر وہ پھر رونے لگا۔ اسماعیل حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور لوگ اسماعیل کے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر آپس میں چہمگوئیاں کر رہے تھے۔ دیکھو تاجدین، پہیلیاں بجھوانے میں وقت ضائع مت کرو، تمہیں معلوم ہے کہ عصر کے بعد ختم شریف ہے اور دربار میں بھی حاضری کے لیے جانا ہے، اس لیے جو بھی بات ہے کھول کر کہو، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ تمہاری پریشانی دور ہو جائے۔ شاہ جی نے ایک مرتبہ پھر تاجدین کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اپنے روایتی اور میٹھے انداز میں بولے، شاہ جی قانون نے تو میرے بیٹوں کو پھانسی کی سزا سنا دی ہے اور کل انہیں پھانسی دی جائے گی۔ تاجدین نے ہچکیوں میں وہ بات کہہ دی جو اب تک تمام مریدین کے لیے معمہ بنی ہوئی تھی، میرے بڑھاپے کا سہارا میرے بیٹے، میں ان کے لاشیں اپنے کندھوں پر کیسے اٹھاؤں گا؟ میں تو پہلے ہی غربت اور قسمت کا مارا ہوا ہوں۔
میرے یہ جھکے ہوئے کندھے اپنے جوان بیٹوں کے جنازے کو سہارا دینے کی استطاعت تو نہیں رکھتے۔ آپ کو خدا کا واسطہ کچھ نہ کچھ ضرور کیجیے شاہ جی۔ تاج الدین کی گریہ زاری سے سارا ماحول افسردگی میں ڈوب گیا، بلکہ کچھ کمزور دل احباب بھی رو پڑے تھے۔ تاج الدین ان کا کوئی سگا نہ تھا، لیکن پیر بھائی کا رشتہ تو تھا، اور اسی رشتے کی بنا پر وہ ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور نیکی کا نرم گوشہ دل میں رکھتے تھے۔ شاہ جی نے اٹھ کر مجمع سے دور تک نگاہ دوڑائی اور ایک شخص کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ لوگوں کو پھلانگتا ہوا شاہ جی کے پاس پہنچا اور باادب کھڑا ہو گیا۔ جب شاہ جی کھڑے ہوتے تو تمام مرید بھی اٹھ کھڑے ہو جاتے، لیکن شاہ جی نے انہیں ان تکلفات سے سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ وہ ہر قسم کے دکھاوے کو بے معنی اور فضول جانتے تھے۔ نذیر حسین، کیا تم کچھ مدد کر سکتے ہو؟ شاہ جی نے باادب کھڑے ہونے والے شخص سے کہا۔ آپ کا حکم سراخوں پر سرکار، لیکن میں مجبور ہوں، کیونکہ فیصلہ میری عدالت سے نکل کر سپریم کورٹ میں جا پہنچا تھا، اور تمام ثبوت اور گواہ بھی تاج الدین کے بیٹوں کے خلاف تھے۔ قتل ہونے والوں کے وارث بہت اثر و رسوخ والے ہیں۔ انہوں نے ہائی کورٹ کی رحم کی اپیل کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا۔ باادب کھڑے شخص نے شاہ جی کو تمام صورتحال بتا دی۔ شاہ جی اور اس شخص کی گفتگو سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، تم بیٹھو، اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا، شاہ جی نے جسٹس نذیر حسین کو کہا اور واپس تاج الدین کی طرف پلٹے۔ اب خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ۔ قانون کے فیصلے بہت سوچ سمجھ کر کیے جاتے ہیں۔ میں اس قانون کے فیصلے کو چیلنج تو نہیں کرتا، لیکن رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہارے بیٹوں کو بری کر دے۔ بیٹھو اور میرا انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر شاہ جی اندر کی طرف چل دیے۔ اندر زنان خانے میں کسی مرد کو بھی جانے کی اجازت نہ ہوتی تھی، اور اس موقع پر مختلف شہروں سے آئی ہوئی عورتوں سے حویلی بھری ہوئی تھی۔ کوئی 10-15 منٹ کے جان لیوا انتظار کے بعد تاج الدین اور حاضرین محفل نے دیکھا کہ شاہ جی اندر سے حویلی کے صحن میں داخل ہو رہے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں ایک بہت موٹا ڈنڈا پکڑا ہوا ہے جو کہ تقریباً 2.5 فٹ لمبا تھا۔ لوگ حیرانی سے کبھی شاہ جی کو دیکھتے اور کبھی ڈنڈے کی طرف دیکھتے، اور تاج الدین تو شاہ جی کے ہاتھوں میں ڈنڈا دیکھ کر بے اختیار کھڑا ہو گیا تھا۔ شاہ جی نے ڈنڈے پر اپنی گرفت مضبوط کی اور آتے ہی پورے زور سے ڈنڈا کھینچ کر تاج الدین کی پیٹھ پر دے مارا۔ اس اچانک حملے سے تاج الدین بری طرح لڑکھڑا کر دور لوگوں پر جا گرا، جو حیرت اور دلچسپی سے اس حرکت کو دیکھ رہے تھے۔ تاج الدین اس زبردست چوٹ سے بری طرح زخمی ہوا تھا، اور روتا ہوا حیرت سے شاہ جی کو دیکھتا ہوا پھر کھڑا ہو گیا، لیکن جب اس نے اسی انداز سے ایک بار پھر شاہ جی کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ مجمع کو چیرتا ہوا حویلی کے بیرونی دروازے کی طرف لپکا اور گرتا پڑتا دروازے سے باہر گلی میں غائب ہو گیا۔ شاہ جی بھی اس کے پیچھے ہو لیے، اور تمام مریدین بھی حیرت اور استعجاب کے عالم میں شاہ جی کے پیچھے ہو لیے، لیکن انہوں نے شاہ جی کو باہر گلی میں پرسکون انداز میں کھڑے دیکھ کر سکھ کا سانس لیا۔ ان کے ساتھ تاج الدین بھی تھا، جو کہ زیادہ دور نہ جا سکا ہوگا۔ شاہ جی اسے بازو سے پکڑ کر لا رہے تھے اور واپس اپنی حویلی میں آ کر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ڈنڈا اسماعیل کو پکڑا دیا، جبکہ تاج الدین کی نظریں اسماعیل کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ڈنڈے کی طرف تھیں، اور وہ بار بار اپنی پیٹھ کو سہلا رہا تھا۔ شاہ جی نے سانس درست کرتے ہوئے تاج الدین کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ تمام لوگ گواہ ہیں، تمہارا ایک بیٹا کل بری ہو جائے گا، جبکہ دوسرا پھانسی پر چڑھ جائے گا۔ اگر تم دونوں مرتبہ ہی اپنی پیٹھ پر ڈنڈے کی مار سہہ لیتے تو تمہارے دونوں بیٹے ہی بری ہو جاتے، مگر تم ایسا نہ کر سکے۔ شاہ جی کی بات سن کر حاضرین کو سکتہ ہو گیا، جبکہ تاج الدین کی گریہ زاری میں اضافہ ہو گیا۔ وہ شاہ جی کے قدموں میں لوٹ رہا تھا اور اونچی آواز میں رو رو کر شاہ جی سے کہہ رہا تھا، آپ بے شک میری کمر چھلنی کر دیں، میری پیٹھ کو کوٹ کوٹ کر ملیدہ بنا دیں، میں اف تک نہ کروں گا، میرے دوسرے بیٹے کو بھی بچا لیں۔ شاہ جی، خدا کے واسطے میری پیٹھ پر جتنے چاہیں ڈنڈے برسائیں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، وہ بلک بلک کر فریاد کر رہا تھا۔ نہیں تاج الدین، وہ لمحہ دوبارہ نہیں آ سکتا، کیونکہ میں اپنے رب کو بڑی مشکل سے منا کر آیا تھا۔ اب وہ وقت اور وہ گھڑی، وہ لمحات سب بیت چکے ہیں۔ شاہ جی نے تاج الدین کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور اسماعیل کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اسماعیل اشارہ سمجھ کر ہاتھ باندھ کر باادب کھڑا ہو گیا اور سرور کائنات کی مدح سرائی کرنے لگا، اور لوگ اس کی کیفیت اور پرصوت آواز میں سرور اور وجد محسوس کرنے لگے۔
بھول سکتا نہیں مجھ کو منظر پیارا مدینے کا، ہے نگاہوں میں بس یہی ایک سہارا جینے کا۔ خوش بخت پرندے ہیں اڑتے ہیں ان فضاؤں میں، کاش میں بھی کبوتر ہوتا ایک پیارا مدینے کا۔ یہ شعر پڑھتے ہوئے اسماعیل کی آنکھیں ساون کی طرح برسنے لگیں۔ وہ اپنی آواز پر قابو نہ پا سکا اور اگلا مصرع کہنے سے پہلے ہی اس کی آواز پھٹ گئی۔ وہ بلک بلک کر رونا شروع ہو گیا۔ شاہ جی نے اس کی کیفیت بھانپتے ہوئے اسے بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ وہ شاہ جی کے کندھے دبانے لگا لیکن اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو گئی تھیں۔ اے صبائے مصطفیٰ سے جا کہنا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، سبز گنبد کی ان ہواؤں کو دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ اللہ اللہ حضور کے گیسو، بھینی بھینی مہکتی وہ خوشبو، جن سے معمور ہے فضا ہر سو اور نظارے سلام کہتے ہیں۔ آج پھر وہ بہت اداس ہو رہا تھا، لیکن اپنا غم اور پریشانی وہ اپنے چھوٹوں سے نہ کہہ سکتا تھا، کیونکہ وہ ان سب سے بڑا تھا اور بڑا بننے کے لیے بڑا پن اور متانت ضروری ہوتی ہے۔ لیکن ان کی رفقا بھی اس کا مزاج جانتے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ آج نورانی بہت اداس ہے۔ اس کا وجود نم ہو رہا تھا۔ اس کی طرف سے آنے والی نم دیدہ ہوا چھوٹے نورانیوں کو بھی غمزدہ کر رہی تھی۔ نورانی، کیا بات ہے؟ چھوٹے نورانی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس ہولناک اور طوفانی رات میں تم اداس لگ رہے ہو اور تمہارا وجود بھی پگھلا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ کیا تمہیں اس طوفان کا ڈر ہے؟ خدائے بزرگ و برتر کی قسم، ہولناکیاں، یہ طوفان اور یہ سیاہ رات میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، نہ ہی مجھے اس کا کوئی غم ہے۔ میرا دکھ اور میرا غم تم سب اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ بڑے نورانی نے غمزدہ لہجے میں جواب دیا تو تمام چھوٹے نورانی اس بات میں سہلانے لگے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ آج نورانی کو پیارے پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد نے تڑپا دیا ہے۔ جب بھی کبھی ایسا ہوتا وہ تمام واقعہ من و عین بیان کر دیتا جو اس نے دیکھا اور وہ سنا ہوتا، اور چھوٹے نورانی اپنے نمدیدہ وجود کو بمشکل سنبھال پاتے تھے۔ آج بھی وہ سمجھ گئے تھے کہ بڑا نورانی انہیں والی دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سنائے گا، اور وہی ہوا جس کی وہ توقع کر رہے تھے۔ بڑے نورانی نے کہنا شروع کیا، کئی سو سال پہلے میرے پاس ایک نورانی اور وجدانی شکل و صورت والے بشر نے آنا شروع کیا۔ وہ میرے پاس آ کر کئی کئی راتوں کو قیام فرماتے تھے۔ ان کے پاس ستو اور پانی ہوتا تھا۔ وہ یاد الہی میں رو رو کر ہلکان ہو جاتے اور ایک ہی دعا ان کے گلابی جیسے ہونٹوں پر ہر وقت رقصاں ہوتی تھی، اے میرے رب، میری امت کو بخش دے۔ میں حیران و متعجب ہوتا کہ یہ کون شخص ہے، کتنی بے قراری اور بے چینی ہے اس کے لہجے میں۔ یہ کس امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں؟ یہ کون ہے؟ میرے سوال الجھتے گئے۔ میں مزید حیرت و استعجاب کے سمندر میں غوطے کھانے لگا۔ وہ کئی کئی دن اور کئی کئی راتوں کو میرے پاس بلکہ میرے ساتھ ٹیک لگا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روتے رہتے۔ پھر کبھی کبھار انہیں کوئی عورت لینے آ جاتی، وہ اس کے ساتھ خاموشی سے چل پڑتے۔ پاؤں میں نعلین بھی ٹوٹے ہوئے ہوتے، ان کے کرتے پر کئی کئی جگہوں پر پیوند لگے ہوتے۔ میں اس محترم شخصیت کو دیکھ کر سوچنا شروع کر دیتا کہ یہ کون ہے جس کی بھینی بھینی خوشبو سے میرا سارا گھر بلکہ تمام علاقہ معطر ہو جاتا ہے۔ یہ کون ہے جس کے روح انور کو دیکھ کر چاند بھی اپنا آپ چھپا لیتا ہے؟ یہ کون ہے جس کی معصوم اور پاکیزہ گریہ زاری دیکھ کر ہمارے بھی دل دھل جاتے ہیں؟ یہ کون ہے جس کے وجود کی خوشبو میرے انگ انگ میں بس کر میرا وجود معطر کر دیتی ہے؟ لیکن یہ سب کچھ سوچ کر ہی رہ جاتا ہوں۔ اس کا جواب میرے پاس نہ ہوتا۔ نہ ہی چاند اس اہلیت کا مالک تھا کہ مجھے کچھ بتا سکتا۔ ہاں، البتہ اتنا ضرور تھا کہ میں ان کی نورانی اور وجدانی اور روشن من موہنی سی صورت کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ بڑا نورانی یہ تمام قصہ سنا رہا تھا اور چھوٹے نورانی بڑے قرینے سے پڑے ہوئے اس قصے کو بغور سن رہے تھے، بلکہ تجسس اور حیرت سے بڑے نورانی کی طرف دیکھ بھی رہے تھے۔ اس نے کچھ توقف کے بعد پھر کچھ کہنا شروع کیا۔ ایک رات تجسس کا اختتام ہو گیا۔ وہ سب کچھ ہوا جو میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ اچانک میرا تمام وجود لرز اٹھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں کسی نادیدہ بوجھ تلے دبا جا رہا ہوں، کوئی مجھے اپنی مٹھی میں سمیٹ رہا ہے۔ اچانک ایک پرنور اور پروقار آواز نے رات کی تاریکی کا سینہ چیرا، اقرا،
یعنی پڑھ۔ لیکن میں تو پڑھنا نہیں جانتا، نورانی چہرے والے نے آواز کی سمت دیکھ کر کہا۔ اقرا، پڑھ، آواز نے پھر کہا۔ مگر وہی جواب تھا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آواز والے نے نورانی چہرے والے کے معطر وجود کو اپنے بازوؤں میں لے کر زور سے دبایا۔ دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ دبایا گیا تو پھر آواز آئی کہ پڑھ۔ تو نورانی چہرے والے نے پوچھا، کیا پڑھوں؟ تو قرآن حکیم کی سورہ علق کی چند آیات نازل ہوئیں۔ نورانی چہرے والے نے حیرت سے پوچھا، تم کون ہو؟ تو آواز آئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جبرائیل امی ہوں، اور آپ کو بشارت دی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے آیات اقرا پڑھانے کے بعد آپ کو اپنا تعارف کروایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر جھکا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال 1 ماہ تھی۔ اس سے پہلے بھی آپ کو خواب اور خیالات کی صورت میں اسرار خداوندی کے منکشف ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ یہ تمام باتیں مکہ مکرمہ کے مشرق کی طرف 2 میل کے فاصلے پر واقع کوہ حرا پر رہنے والے بڑے نورانی پتھر نے اپنے کنبے کے چھوٹے نورانی پتھروں کو بتانے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ وہ جب بھی اداس ہوتا، اسی نورانی شکل والے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتا تھا اور تا قیامت نہ بھولنے والے واقعے کو دلچسپی سے سننے والے چھوٹے نورانی پتھروں کو سناتا تھا۔ اور میں اس بات پر بھی فخر کرتا ہوں کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آمد نبوت سے پہلے کوہ حرا تھا، لیکن ان کی آمد کے بعد اب جبل نور بن گیا ہوں۔ آج میری غمناکی اور اداسی کی وجہ بے سبب نہ تھی، بلکہ مدینہ منورہ سے آنے والی سرکار کے وجود کو عقیدت اور احترام دینے والی بھینی بھینی معطر ہوا نے مجھے اداس کر دیا تھا۔ میرا وجود یوں ہی نمدیدہ ہی نہیں ہے، بلکہ میں رو رو کر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کروں تو قیامت تک ان کی مدت میں کچھ بھی نہیں بیان کر سکتا۔ میرے ساتھیوں، ہم کتنے عظیم ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت عطا ہوئی، جب جبرائیل امی علیہ السلام آئے، جب قرآن کی ابتدائی نورانی آیات کا نزول ہوا، تو ہمارے بے جان خاندان کو رب العزت نے شرف بخشا۔ اس نعمت کا شکر اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ اس کے فرمان کے مطابق آپ اس کے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا جائے تاکہ وہ ہمارے 10 درجات مزید بلند فرما دے۔ وہ کچھ توقف کے بعد پھر بولا، اب تہجد کا وقت ہو گیا ہے، پھر بعد میں خلق خدا کی آمد ہو جائے گی، لہٰذا اس پر نور وقت کو ضائع کرنے کے بجائے عقائد دو جہاں پر درود و سلام کے خزانے اور مدد سرائی کے پھول نچھاور کرنا شروع کر دو۔ بڑے نورانی پتھر کی ایمان افروز باتیں سن کر سرور کائنات کی یاد میں رو رو کر نم ہونے والے گیلے پتھروں نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں مصروف ہو گئے اور غار حرا کا ماحول پر نور ہوتا گیا۔ کیا آج پھر کسی سے جھگڑا کر کے آ رہے ہو؟ ماجی نے دروازہ پار کرتے ہی اسے سوال کیا تھا۔ اس نے حسب عادت ماجی کی طرف مسکرا کر دیکھا اور اندر صحن کی طرف بڑھ گیا۔ جو بات میں پوچھ رہی ہوں اس کا کوئی جواب ہے تمہارے پاس کہ نہیں؟ ماں نے استفسار کیا، مگر وہ رس سے مس نہ ہوا، بلکہ صحن میں لگے ہوئے نلکے سے پانی نکال کر ہاتھ منہ دھونے لگا۔ ماجی خود ہی بڑبڑاتی ہوئی کچن میں داخل ہو گئیں۔ پتہ نہیں کب سدھرے گا۔ تیرا ابا زندہ ہوتا تو تجھے 4 جماعتیں پڑھا کر کوئی افسر لگوا دیتا، لیکن وہ بیچارہ اپنی بیماری سے ہار گیا، بالکل اسی طرح جس طرح میں تمہارے علامے سن کر تو سے ہار گئی ہوں۔ ماں جی نے چارپائی پر بیٹھ کر روٹی کا انتظار کرنے والے اکلوتے بیٹے کے آگے روٹی رکھتے ہوئے کہا، مگر اس کی صحت پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ چپ چاپ کھانا کھانے میں مشغول ہو گیا۔ یہ روزانہ دنگا فساد کر کے تجھے کیا ملتا ہے؟ ماں جی نے اس کی طرف استفہامیہ انداز میں دیکھا تو اس نے ماں جی کو ہاتھ اٹھا کر کہا، خود ہی سمجھاتی ہے کہ روٹی کھاتے وقت بولا نہیں کرتے اور خود ہی سوالوں کا پنڈورا باکس کھول کر بیٹھ جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ پانی پی کر اوپر کی طرف منہ کر کے بولا، اللہ تیرا شکر ہے، اور سونے کے لیے اسی چارپائی پر لیٹنا چاہا تو ماں جی نے برتن اٹھانے شروع کر دیے۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے ساتھ والی چارپائی پر آ کر لیٹ گئی۔ میں جانتا ہوں کہ کئی سوالات تیرے من میں مچل رہے ہیں، پر میں کیا کروں؟ میں جدھر جاتا ہوں
دنگا فساد خود ہی میرے پیچھے پہنچ جاتا ہے، جیسے میری خوشبو اس کو آ جاتی ہے۔ وہ لیٹتے ہوئے بولا، کیا کروں، زندہ رہنے کے لیے بدماشی ضروری ہے، نہیں تو یہ دنیا تمہیں جینے نہیں دے گی۔ میرا تو یہی نچوڑ ہے بس۔ میں تیری اس پونگی دلیل سے مطمئن ہونے والی نہیں ہوں۔ یہ بات تو نے کئی مرتبہ کہی ہے۔ میں تیری ماں ہوں، تیرے بھلے کے لیے ہی کہتی ہوں۔ میرا پتر کوئی ڈھنگ کا کام کر لے جس سے ہم ماں بیٹا عزت کی روٹی کھا سکیں۔ ماں جی اسے سمجھا رہی تھیں۔ اچھا، کون سا کام کر لوں؟ پڑھا لکھا تو ہوں نہیں، کیا سائیکلوں کو پنچر لگایا کروں؟ مجھے پتا ہے تم یہ بھی نہیں کر سکتے۔ ماں جی بھی آج اسے ضد کرنے پر ہی تلی ہوئی تھی۔ میں تو کہتی ہوں کہ میاں جی کے پاس سے کوئی تعویذ لے آ، اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی بندوبست تو کر دیں گے۔ وہ کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ تو بھی بہت بھولی ہے۔ بھلا کاغذ کے پرزے پر الٹی سیدھی لکیریں کھینچ کر اس کو چمڑے میں مروڑا کر کے گلے میں لٹکانے سے کوئی بگڑے کام سیدھے ہو جاتے ہیں؟ ایسا ہوتا تو لوگ ہسپتال جانا چھوڑ دیتے۔ کوئی صدر مملکت بننا چاہتا تو تعویذ پہن کر بن جاتا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کوئی بھی ڈھنگ کا کام کرنے کے لیے کھلا روپیہ چاہیے، سمجھتی ہے نا؟ روکڑا اور یہ سب کچھ اپنے پاس ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر روکڑا نہیں ہے تو پھر کوئی عزت والا کام بھی نہیں۔ اس کے لیے مجھے بدمعاش ہی رہنے دو۔ کم از کم 4 بندے روب شوب تو سہ لیتے ہیں، اور پھر پولیس بھی عزت کرتی ہے۔ وہ ابھی یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ بیرونی دروازہ دھڑا دھڑ پیٹا جانے لگا۔ اس نے سامنے دیوار پر لگی ہوئی گھڑی پر نگاہ دوڑائی تو رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ دروازہ ایک بار پھر زور زور سے دھڑا دھڑ بجنے لگا۔ اب باہر سے کسی کی سخت آواز بھی آنے لگی، جلدی سے دروازہ کھولو ورنہ توڑ دیا جائے گا۔ او پایا، دروازہ نہ توڑو، میں آ رہا ہوں۔ اندر سے اس کی آواز نے باہر لوگوں کو کچھ دیر کے لیے مطمئن کر دیا۔ وہ حیرت و استعجاب میں مبتلا ماں جی کو چھوڑ کر دروازہ کھولنے کے لیے ڈیڑھی میں چلا گیا۔ مگر یہ کیا! دروازہ کھلتے ہی 10-12 پولیس والے اسے اندر دھکیلتے ہوئے اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ ماں جی بھی انہیں دیکھ کر حیران ہو گئیں۔ غفران کی وجہ سے پولیس کئی بار ان کے دروازے تک تو آئی تھی، لیکن کسی بھی سپاہی کی اتنی جرأت نہ ہوئی تھی کہ وہ غفران کے گھر میں داخل ہوتا۔ لیکن آج تو معاملہ ہی الگ نظر آ رہا تھا۔ ان سپاہیوں کے ساتھ ایک انسپکٹر بھی تھا جس نے اندر داخل ہوتے ہی غفران کو ہتھکڑی لگانے کا حکم دے دیا تھا۔ کانسٹیبل غفران کو اچھی طرح جانتے تھے اور اس کی بدمعاشی سے دبتے بھی تھے، پھر بھی اپنے آفیسر کا حکم ماننے پر مجبور تھے۔ ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر غفران کو ہتھکڑی لگانی چاہی تو اس نے ہاتھ کھڑا کر کے سپاہی کو روک دیا اور غور سے نئے انسپکٹر کو دیکھنے لگا، جس کے حکم پر دوسرے سپاہی غفران کی طرف بندوقیں تانے کھڑے تھے۔ اس نے ایک نظر ماں جی پر ڈالی اور بولا، اس وقت اس طرح میرے گھر میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ بندوقیں اور ہتھکڑی پرے کر لو، تم نئے آئے لگتے ہو، غفران کو اچھی طرح جانتے نہیں۔ اس طرح اس وقت میرے گھر میں آنے سے پہلے اپنے ان سپاہیوں سے ہی میرے بارے میں پوچھ لیتے۔ وہ انسپکٹر کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے لہجے اور انداز نے انسپکٹر کو متاثر کیا تھا یا نہیں، لیکن اتنا ضرور تھا کہ وہ اس کی رعب دار آواز، اس کی شخصیت اور اس کے قد کاٹ سے ضرور متاثر ہوا تھا۔ تم جیسے بدماشوں اور غنڈوں کو اپنا تعارف کروانے کے لیے میں ان کے اڈوں، ڈیروں اور گھروں میں خود ہی پہنچ جاتا ہوں۔ رہ گئی بات یہ کہ اس وقت اس طرح سے تمہارے گھر میں کیوں آیا ہوں، تو میری جان، میرے پاس تمہاری گرفتاری کا وارنٹ ہے۔ انسپکٹر کا لہجہ کافی ٹھہرا ہوا تھا، لیکن گھن گرج اور گونجدار آواز نے اس کے بات کرنے کے انداز کو کافی باوقار بنا دیا تھا۔ وہ پھر گویا ہوا، تمہارے خلاف شیخ عمر حیات نے مقدمہ درج کروایا ہے کہ تم نے ان کی کاٹن فیکٹری میں آگ لگائی ہے۔ آگ پر تو قابو پا لیا گیا ہے، لیکن تم پر قابو پانا مشکل تھا۔ غفران اور ماں جی یہ خبر سن کر حیرت کے سمندر میں غوطے لگانے لگے۔ ماں جی اپنی جگہ سے پہلی بار آگے بڑھیں اور انسپکٹر کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگیں، دیکھیے انسپکٹر صاحب، میرا بیٹا چور اور بدمعاش ضرور ہو سکتا ہے، مگر اتنا بڑا جرم نہیں کر سکتا۔ میں ماں ہوں اس کی، اسے اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ وہ گڑگڑانے لگی تو غفران نے اسے پکڑ کر سینے سے لگایا تھا۔ ایسے کام چور اور بدمعاش ہی کرتے ہیں، کوئی ولی نہیں کرتے۔ باقی تمام باتیں تھانے میں چل کر ہوں گی، لے چلو اسے۔ انسپکٹر نے سپاہیوں کو حکم دیا تو وہ ماں جی کو چھوڑ کر خود ہی ان کے ساتھ چل دیا۔ لیکن ماں کی ممتا جانتی تھی کہ پولیس اس کے بیٹے کو بہت مارے گی۔ وہ بیچاری مجبور تھی، کچھ بھی نہ کر سکی۔ وہ اللہ سے دعائیں کرنے لگی۔ ایک دم اس کے ذہن میں بجلی سی گوندی، کیوں نہ شاہ جی کو بتایا جائے۔
مگر اس وقت تو وہ سو رہے ہوں گے۔ نہیں نہیں، وہ جاگ رہے ہوں گے۔ آل رسول سوتے ہوئے بھی عبادت الہی میں مشغول ہوتے ہیں۔ وہ خود ہی سوال و جواب کر رہی تھی۔ یاد الہی میں مشغول شاہ جی کو بے آرام نہیں کرنا چاہیے۔ خود ہی بھگتتے کیوں الٹے سیدھے کام کرتا ہے؟ روزانہ تو روکتی ٹوکتی ہوں پر کسی کی نہیں مانتا۔ اس کو سزا ملے گی تو نانی یاد آ جائے گی۔ میں کیوں آل رسول کی عبادت میں خلل ڈال کر گنہگار بنوں؟ اس نے تڑپتی مچلتی ممتا کو سہلانے کے لیے سادات کے سپرد کر دیا۔ اگلے دن ممتا کی ماں جی تھانے پہنچ گئیں۔ غفران کی حالت زار دیکھ کر اس کی آنکھوں نے ساون کی جھڑی لگا دی۔ وہ سلاخوں کو پکڑ کر رو رہی تھی کہ گرتا پڑتا غفران اٹھنے کی ناکام کوشش میں گر پڑا۔ وہ تقریباً گھسٹتا ہوا ماں جی کے پاس پہنچا۔ سلاخوں کی دوسری طرف ماں جی نے دونوں ہاتھ اندر کر کے غفران کو پیار کیا اور اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ لگتا تھا کہ تمام رات اس نے جاگ کر گزاری ہے یا پھر اسے پولیس کے تشدد نے سونے ہی نہ دیا۔ ماں جی کے نرم و گرم ہاتھوں کی گرمی محسوس کر کے ہی غفران کے آنسو نکل پڑے۔ اس کا جسم دکھ رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کہ ساری رات اس نے کانٹوں پر گزاری ہو۔ وہ ماں کے ہاتھوں کو چوم کر اپنے ہاتھوں سے ماں جی کے آنسو پوچھنے لگا۔ میں نے شیخ عمر حیات کی فیکٹری میں آگ نہیں لگائی، وہ بامشکل بول پایا۔ میں جانتی ہوں پتر، تو فکر نہ کر، میں صبح ہی شاہ جی کے پاس گئی تھی، وہ ابھی آتے ہوں گے۔ ماں جی نے اسے تسلی دی۔ اتنی دیر میں سپاہیوں کی ایڑیاں بجنے کی آواز نے انہیں چونکا دیا۔ انہوں نے دیکھا تو نیا انسپکٹر تھانے کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ بڑی رعونت اور تکبر سے چلتا ہوا اپنے آفس میں جانے کی بجائے ادھر آ گیا جدھر غفران کو بند کیا گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ طبیعت صاف ہو گئی ہوگی۔ اس نے ماں جی اور غفران کی طرف دیکھ کر کہا۔ اب بھی وقت ہے، جو میں کہتا ہوں وہ کر لو، اس کورے کاغذ پر انگوٹھا لگا دو، میں تمہیں جانے دوں گا۔ غفران کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی لکیر بنی، جیسے کہ وہ مسکرانے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ سلاخوں کو پکڑ پکڑ کر آہستہ آہستہ اٹھتا ہوا بالکل تن کر کھڑا ہو گیا اور انسپکٹر کی بے رحم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ تمام رات ظلم اور تشدد سہ کر اپنے جثے کو اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ اب اس پر تمہاری کسی بھی سختی کا اثر نہیں ہوگا۔ وہ انسپکٹر کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر کچھ توقف سے بولا۔ چڑیا کا بچہ جب گھونسلے میں ہوتا ہے تو وہ اڑنے والے پرندوں کو دیکھ کر دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ وہ بھی ان کی طرح اڑ سکتا ہے، لیکن اس کی خام خیالی اس کے گمان کو حقیقت میں اس وقت بدل دیتی ہے جب وہ پہلی بار ہی اونچی اڑان بھر لیتا ہے اور کسی نہ کسی شکرے کا شکار بن جاتا ہے۔ وہ خاموش ہوا تو انسپکٹر نے بولنے کے لیے منہ کھولا، لیکن غفران نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا کہ ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ بالکل اسی طرح تم نے اس علاقے میں آ کر یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہاں کے شکرے تم جیسی چڑیا کا شکار کرنے کے لیے کتنے بے چین ہیں۔ تم نے اپنی دانش میں انتہائی اونچی اڑان بھر کر زندگی کی بہت بڑی غلطی کر لی ہے، اب اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار رہنا۔ ماں جی خاموشی سے غفران اور انسپکٹر کی گفتگو سن رہی تھیں۔ انسپکٹر غور سے غفران کی طرف دیکھ کر اپنے آفس میں چلا گیا۔ تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ تو پہلے ہی تمہارا دشمن ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے یہ۔ ماں جی نے انسپکٹر کے جاتے ہی غفران سے کہا۔ اتنی دیر میں شاہ جی تھانہ کی حدود میں داخل ہوئے۔ ماں جی نے شاہ جی کو دیکھ کر احتراماً نظریں جھکا کر سلام کیا۔ ان کے ساتھ اسماعیل بھی تھا جو کہ شاہ جی کے پیچھے پیچھے مؤدبانہ انداز میں چلا آ رہا تھا۔ شاہ جی سیدھے ان کی طرف بڑھے۔ انہوں نے ماں جی کے سلام کے جواب میں پیار سے داہنا ہاتھ ان کے سر پر پھیرا۔ غفران نے بھی ہاتھ ماتھے پر لے جا کر شاہ جی کو سلام کیا تو وہ مسکرا کر اس کو مخاطب ہوئے۔ کام دھندے تو تمہارے سبھی غلط ہیں، لیکن اس معاملے میں تم بے گناہ ہو، اس لیے میں تمہاری ضمانت کے لیے آیا ہوں اور ہمیشہ کی طرح پر امید بھی ہوں کہ ایک دن تم وہ تمام کام کرو گے جس پر تمہاری یہ بوڑھی ماں فخر کرے گی۔ وہ ماں جی کی طرف مڑے اور پھر گویا ہوئے۔ تم ابھی سے گھبرا گئی ہو، ابھی تو بہت سی مشکلات اور کٹھن مراحل سے گزرنا ہے تمہارے اس بیٹے کو، اسے کندن بننا ہے، ذات الہی پر شاکر رہو، وہ بہت نوازنے والا ہے۔ پھر شاہ جی اسماعیل کے ساتھ انسپکٹر کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ سپاہی نے اندر داخل ہوتے ہی شاہ جی کو کرسی پیش کی۔
وہ شاہ جی کے مان مرتبے کو پہچانتا تھا، لیکن سپاہی کی یہ حرکت انسپکٹر کو بری لگی کہ ایک شخص کے لیے احتراماً کرسی پیش کرنے کی کیا تک ہے۔ کہیے بابا جی، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ انسپکٹر نے شاہ جی کے کرسی پر بیٹھتے ہی پوچھا۔ وہ اب شاہ جی کے بالکل سامنے ٹیبل کی دوسری طرف تھا، جبکہ اسماعیل ہاتھ باندھ کر باادب کھڑا انسپکٹر کو گھور رہا تھا کہ شاہ جی کی مٹھاس بھری آواز سن کر چونک پڑا۔ غفران کو چھوڑ دیں انسپکٹر صاحب، میں اس کی ضمانت دینے آیا ہوں۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے بابا جی؟ یہ مجرم ہے، اس نے شیخ عمر حیات کی کاٹن فیکٹری میں آگ لگائی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے چھوڑ دوں؟ اور پھر آپ کے کہنے پر کیسے چھوڑ دوں؟ وہ کرسی سے تھوڑا سا آگے ہو کر جھکتا ہوا بولا۔ کیا آپ آئی جی صاحب ہیں؟ کوئی وزیر وغیرہ ہیں؟ کوئی صدر یا پھر ہائی کورٹ کے جج ہیں جو انسپکٹر اشرف چاولہ کو حکم دے رہے ہیں؟ اس کے گستاخانہ رویے کو اسماعیل برداشت نہ کر سکا۔ وہ ایک دم آگے بڑھا اور اپنے بائیں ہاتھ سے انسپکٹر اشرف چاولہ کی گردن دبوچ لی اور اسے زمین سے 3-4 فٹ بلند کر دیا۔ انسپکٹر کی آنکھیں گلا دب جانے سے باہر نکل آئیں۔ بس یوں لگتا تھا کہ وہ کسی شکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ اتنی طاقت، اور پھر زمین سے 3-4 فٹ کسی انسان کو محض بائیں ہاتھ سے گردن پکڑ کر بلند کر دینا عام انسان تو کیا بلکہ خاص انسان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ پاس کھڑا ہوا سپاہی دیکھتا ہی رہ گیا۔ چھوڑ دو اسماعیل، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ چھوڑ دو، یہ میرا حکم ہے۔ شاہ جی کی آواز کا سحر اسماعیل کی سماعت سے ٹکرایا تو اس نے اشرف چاولہ کو فضا میں ہی چھوڑ دیا۔ وہ دھپ سے اپنے ٹیبل پر آ گرا۔ وہ انتہائی خوفزدہ لگ رہا تھا، لیکن اپنے عہدے اور سپاہی کی موجودگی میں اس کی اس طرح بے عزتی نے اسے مزید تپا کر رکھ دیا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا مل رہا تھا اور شاہ جی اور اسماعیل کو دھمکیاں بھی دے رہا تھا۔ ایسا کیس بناؤں گا بڈھے کہ تمہاری نسلیں بھی جیل میں سڑیں گی۔ تم نے صرف میرا نام سنا ہے، تو جانتا نہیں کہ چاولہ کس بلا کا نام ہے، اور تم؟ وہ اسماعیل کی طرف متوجہ ہوا۔ تجھے تو ایسا الٹا لٹکاؤں گا سالے کہ تیری ساری مردانگی تیری شلوار کے رستے بہہ جائے گی۔ وہ اسماعیل کو ایک بار پھر اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور میز کے دوسرے کونے پر کھڑا ہو گیا، جبکہ شاہ جی کا اشارہ پا کر اسماعیل وہیں رک گیا، جیسے چابی سے چلنے والے کھلونے کی چابی ختم ہو گئی ہو۔ انسپکٹر اشرف چاولہ خوفزدہ ہو گیا تھا، لیکن وہ غفران کو بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ وہ بے شک اس علاقے میں نیا آیا تھا، مگر شیخ عمر حیات کے تعلقات سے اچھی طرح واقف تھا، اور پھر ہدیہ بھی لے چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ مزید کچھ ہوتا، ایس پی صاحب کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی چاولہ اور سپاہی کی سٹی گم ہو گئی۔ دونوں کی ایڑیاں مؤدب انداز میں بجھ گئیں، جبکہ شاہ جی اپنی کرسی پر اور اسماعیل اپنی جگہ پر خاموش رہے۔ ایس پی نے اندر داخل ہوتے ہی چاولہ کے سلیوٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے شاہ جی کو جھک کر سلام کیا اور ان کے قدموں میں بیٹھنے لگا، لیکن شاہ جی نے انہیں کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور بولے، تم اس وقت اپنی ڈیوٹی پر ہو اور سرکاری لحاظ سے تمہیں اس کرسی پر بیٹھنا چاہیے۔ انہوں نے ٹیبل کی دوسری طرف کرسی کی طرف اشارہ کیا تو ایس پی چاولہ کو حیرت زدہ چھوڑ کر اس کی کرسی پر بیٹھ گیا، مگر انتہائی مؤدب طریقے سے۔ آپ نے خواہ خواہی زحمت کی۔ وہ شاہ جی سے مخاطب ہوا۔ آپ مجھے بتا دیتے جو بھی کام تھا۔ مجھے نہیں علم تھا کہ آپ نے مجھے اس لیے فون کیا تھا کہ آپ سے ملاقات اس طرح تھانے میں ہوگی۔ چاولہ نے ایس پی صاحب کی مؤدبانہ گفتگو سے اندازہ لگایا تھا کہ صاحب بھی شاہ جی کے مرید ہیں اور اب اس کی کمبختی شروع ہی ہونے والی ہے۔ میں تو صرف غفران کی ضمانت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ اس کو چھوڑ دیں اور جو بھی ضروری کاغذی کارروائی ہے پوری کر لیں، میں ادھر ہی بیٹھا ہوں۔ شاہ جی انتہائی متانت سے بولے۔ ایس پی صاحب چاولہ کی طرف مڑے۔ کیوں بھائی، غفران پر کیا کیس ہے؟ اور تم نے چارج سنبھالنے سے پہلے ہمیں انفارم نہیں کیا؟ کون ہو؟ کیا نام ہے؟ کہاں سے آئے ہو؟ غفران پر کیا مقدمہ ہے؟ سر، اس نے شیخ عمر حیات کی کاٹن فیکٹری میں آگ لگائی ہے، جس سے ان کا لاکھوں کا نقصان ہو گیا ہے۔ انہوں نے غفران کو ملزم نامزد کرتے ہوئے اس کے خلاف مقدمہ درج کروایا ہے۔ چاولہ نے ایس پی صاحب کو اپنے تئیں مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ جو ایف آئی آر درج کی ہے مجھے دکھاؤ۔ چاولہ گھبرا گیا۔ یہ یقیناً اس کے لیے افتاد تھی، کیونکہ وہ تو صرف شیخ عمر حیات کے کہنے پر ہی غفران کو پکڑ کر لے آیا تھا اور رات بھر تشدد کرتا رہا تھا۔ اب وہ شیخ عمر حیات کو کوس رہا تھا، جس نے اس کا تبادلہ یہاں کروا کے
اپنا ذاتی اناد اور دشمنی نکالنے کے لیے غفران پر جعلی مقدمہ درج کروایا تھا، حالانکہ چاولہ نے کوئی FIR نہیں کاٹی تھی۔ غفران کو گرفتار کرتے وقت بھی اس کی جیب میں کوئی سرکاری کاغذ نہ تھا۔ اگر غفران وارنٹ مانگ لیتا تو چاولہ کو بتایا گیا تھا کہ وہ ان پڑھ ہے، کسی بھی سرکاری کاغذ سے محروم ہو جائے گا، لیکن غفران نے وارنٹ کا سن کر ہی اس کے ساتھ چلنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اسی وجہ سے چاولہ نے بھی کوئی FIR نہ کاٹی، بلکہ غفران سے سادہ کاغذ پر انگوٹھا لگوانے کے لیے رات بھر ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا، بلکہ اس پر 3rd ڈگری کا بھی استعمال کیا تھا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکنے کے بعد وہ SP صاحب سے مدد کرنے لگا۔ سر، میں FIR درج کرنے ہی والا تھا کہ شاہ صاحب آ گئے، میں ان کی خدمت میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس نے سفید جھوٹ بول دیا، جو SP کی جہاندیدہ نظروں نے چاولہ کے چہرے کا طواف کرتے ہوئے محسوس کر لیا تھا۔ جاؤ اور جا کر اسے آزاد کر دو، تمہارے ساتھ جو بھی ہوگا وہ بعد میں ہوگا۔ SP صاحب کے حکم کی فوری تعمیل کے لیے وہ خود جلدی سے باہر نکل گیا۔ تھانے کا تمام عملہ الرٹ کھڑا تھا، جیسے SP نہیں بلکہ ملک الموت آ گیا ہو۔ اس نے باہر نکلتے ہی حوالدار کو حکم دیا کہ غفران کو آزاد کر دو، لیکن حیرت کی انتہا تب ہوئی جب اس نے دیکھا کہ غفران اور ماجی سامنے بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی وقت شاہ جی بھی کمرے سے باہر آئے۔ ان کے پیچھے اسماعیل اور SP صاحب مؤدبانہ انداز میں کھڑے تھے۔ اپنے آنسوؤں کو سنبھال کر رکھو نذیراں، ابھی بہت سی منازل تمہارے بیٹے کی منتظر ہیں۔ شاہ جی نے ماں جی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اسے بھی کچھ سمجھا دیں شاہ جی، اس نے میری جان سولی پر ٹانگی ہوئی ہے۔ ماں جی نے بدستور نظریں جھکائے ہوئے غفران کی طرف دیکھ کر کہا تو شاہ جی دھیرے سے مسکرا دیے، یہ بھی سمجھ جائے گا، بس اسے قلعی کرنا پڑے گا۔ ابھی وقت نہیں آیا، اسے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ شیطان کے شکنجے میں ہے، ابھی کوئی بھی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تم خواہ مخواہ ہی اپنا خون نہ جلایا کرو، ہاں البتہ اسے نماز فجر کے لیے ضرور جگایا کرو۔ انہوں نے اسماعیل کی طرف دیکھا، جو اشارہ سمجھ کر شاہ جی کے پیچھے چل پڑا، اور ماں جی بھی غفران کو لے کر تھانے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ غفران بہت آہستہ آہستہ چل رہا تھا، لیکن لگتا تھا کہ جسم میں کوئی بھی ہڈی سلامت نہ رہی ہے۔ انسپکٹر چاولہ کو SP صاحب نے خاصی سرزنش کے بعد چھوڑا تھا۔ SP صاحب کے جانے کے بعد چاولہ نے سکون کا سانس لیا، لیکن شاید سکون اس کی زندگی سے غائب ہو گیا تھا۔ فون کی بیل نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے غصے سے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے شیخ عمر حیات کی آواز سن کر وہ قدرے سنبھل کر بیٹھ گیا اور تمام تفصیل منوعاً بیان کرنے لگا۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ دوسری طرف سے بھی کوئی خیر کی خبر نہیں ہے، بلکہ جھڑکیاں ہی جھڑکیاں ہیں۔ آج دن ہی منحوس تھا۔ اس نے ریسیور کریڈر پر پٹخا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ موا شیخ عمر حیات تمہارے پیچھے کیوں پڑ گیا؟ ماں جی نے گھر میں داخل ہوتے ہی پہلا سوال داغ دیا تھا۔ تم نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ ماں جی نے غفران کو چارپائی پر لٹا دیا۔ وہ کراہتا ہوا الٹا لیٹ گیا۔ ماں جی اس کے لیے دودھ گرم کر کے لائیں، اس میں ہلدی ڈالی ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ دودھ زبردستی غفران کو پلایا تھا۔ اچھا میرا پتر آرام کر لے، کم بختوں نے رات بھر تمہیں سونے نہ دیا ہوگا۔ وہ پیالہ واپس اندر لے گئیں۔ واپس آئیں تو انہوں نے اپنی بوسیدہ سی چادر سر پر اوڑھی ہوئی تھی، جیسے کہیں جانے کی تیاری کر رہی ہوں۔ غفران بھی جانتا تھا کہ ماں جی کسی کے گھر میں کام کرتی ہیں۔ اچھا میرا پتر، اگر تو کہے تو میں حاجی عبداللہ صاحب سے بات کروں؟ انہوں نے استفہامیہ انداز سے پوچھا تو غفران بھڑک اٹھا۔ رہنے دے، تجھے کیا پڑی ہے ان معاملات میں پڑنے کی؟ وہ پہلے ہی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ وہ چارپائی سے اٹھتا ہوا بولا اور بمشکل کھڑا ہوا اور ماں جی کو لے کر باہر کے دروازے تک آیا تاکہ ان کے جانے کے بعد دروازہ بند کر لے۔ ماں جی، اگر آپ نے حاجی صاحب سے کوئی بات کی تو میں کبھی گھر نہیں آؤں گا، بس یاد رکھنا۔ اس نے ماں جی کو دروازے سے باہر نکلتے ہوئے پکار کر کہا۔ میں تیری ماں ہوں، کوئی دکاندار نہیں۔ ماں جی بھی ہاتھ جا کر بولی، جسے تو تڑیاں لگا کر ٹیکس وصول کرے گا۔ کہہ جو دیا کہ نہیں بتاؤں گی، بس یاد رکھوں گی۔ ان کا اندازہ بھی اپنے بیٹے جیسا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے واپس اپنی چارپائی پر لیٹ گیا۔ وہ رات بھر جاگا ہوا تھا، خوب سونا چاہتا تھا، مگر جسم میں اٹھنے والی درد کی تیز ٹیزیں اسے جاگنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ وہ 3 دن پہلے پیش آنے والے واقعات پر غور کرنے لگا۔ شیخ عمر حیات نے اسے آگ لگانے کے جرم میں کیوں پھنسوایا تھا؟
وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ شیخ عمر حیات کے تعلقات کافی اوپر تک ہیں۔ غفران جیسے تو محض کٹپتلیاں ہوتے ہیں جن کی ڈور شیخ عمر حیات جیسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، اور شیخ عمر حیات جیسے لوگ روپیہ پیسہ اور اپنی ذاتی پہنچ سے غفران جیسی پتلی کی کبھی بھی ڈور کاٹ سکتے ہیں۔ اب انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت تھی کیونکہ وہ شیخ عمر حیات کی اچھی خاصی تعلق داری سے بخوبی واقف تھا۔ حکومتی ایوانوں میں بھی شیخ عمر حیات کی دعا سلام تھی، جبھی تو اس نے اپنی مرضی سے انسپکٹر چاولہ کو راتوں رات ہی دوسرے علاقے سے ٹرانسفر کروا لیا تھا، کیونکہ غفران پر جھوٹا کیس بنانے کے لیے ایسے ہی انسپکٹر کی ضرورت تھی جو غفران کا واقف کار نہ ہو اور کسی بھی کام کو بلا حیل حجت شیخ عمر حیات کے کہنے پر کر گزرے۔ غفران چارپائی پر لیٹا ہوا ذہن میں اٹھنے والی الجھنوں کو سلجھا رہا تھا، مگر ہر بار سرا ہاتھ میں آنے کی بجائے نکل جاتا تھا، جس سے سوچوں اور پریشانیوں کی ڈور مزید الجھ جاتی تھی۔ شیخ عمر حیات کو اس طرح جہالت اختیار نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کچھ بھی تھا، غفران کو یہ ضرور علم تھا کہ ہمارا اسلام، ہمارا مذہب اس کام کو سختی سے منع کرتا ہے۔ وہ تو ان پڑھ تھا، مگر شیخ صاحب کی تمام فیملی پڑھی لکھی تھی اور احکام خداوندی کو بخوبی جانتی تھی، اور تو اور اس نے ملیحہ کو بھی جاہلیت کی جال کی ڈوریوں میں الجھتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اس کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتا تھا، لیکن صرف عزت و توقیر کی حد تک۔ احمد باؤ بھی پاگل لگ رہا ہے۔ احمد باؤ کا نام یاد کرنے پر اسے ایک ایک بات یاد آ گئی، اور اب اسے خیال آ رہا تھا کہ شیخ عمر حیات نے اس پر جھوٹا الزام کیوں لگایا تھا۔ اس کی گتھی سلجھنے والی تھی۔ سوچوں اور درد کے ٹیسوں نے ایک بار پھر شیخ عمر حیات کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ غفران، آج ہمارے پیر صاحب آ رہے ہیں، اس لیے ہر کام بڑی احتیاط اور سلیقے سے ہونا چاہیے۔ شیخ عمر حیات نے اسے ہدایت دی۔ وہ اس وقت شیخ عمر حیات کی کوٹھی کے لان میں موجود تھا۔ وسیع و عریض کوٹھی کی ہر چیز خوبصورت تھی، اس کے مکین بھی بڑے زندہ دل اور خوبصورت تھے، لیکن شیخ عمر حیات ایسا فرد تھا جس کے چہرے پر خباثت ٹپکتی رہتی تھی۔ وہ ہر جائز و ناجائز دھندے سے دن رات اپنی دولت کو بڑھانے میں لگا رہتا تھا۔ اب بھی کوئی پیر صاحب پکڑ لیے تھے جنہوں نے یہ بتایا تھا کہ تم پر کالا علم کروایا گیا ہے۔ میں اس کا توڑ جانتا ہوں۔ بس شیخ صاحب نے انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دے ڈالی۔ وہ پیر صاحب سے خاصا متاثر نظر آ رہا تھا، جبھی تو ان تمام ملازموں کو احکامات کی بوچھاڑ میں بھاگ دوڑ کرنی پڑ رہی تھی۔ غفران بھی اس کے لیے کام کرتا تھا، لیکن یہ گھریلو کام کاج اس کے لیے وبال جان تھے۔ وہ ان بکھیڑوں سے دور بھاگتا تھا، کیونکہ کسی سے ٹیکس وصول کرنا، کسی سے بدمعاشی کے زور پر کوئی کام نکلوانا، کسی منسٹر یا MNA کو بلیک میل کرنا اس کے لیے انتہائی آسان تھا، جبکہ گھریلو انتظامات اس کے لیے کٹھن اور صبر آزما ہوتے تھے۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ انکار کر دے، لیکن پھر وہ اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا کہ دیکھیں کون سا پیر شیخ صاحب کی تقدیر مزید چمکانے کے لیے آ رہا ہے۔ اس نے شام تک تمام دیکھ بھال کروا لی تھی۔ کرنا کیا تھا؟ پیر صاحب نے لان میں آ کر بیٹھنا تھا۔ بس لان کو خوبصورت کرنے کے لیے اس نے مالی کو کہہ کر مزید پھول اور گملے منگوا لیے تھے۔ نوکر چاکروں کی کمی نہ تھی، لیکن شیخ عمر حیات کی خباثت غفران کو بعض اوقات اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے اس کے چہرے پر برسنے لگتی تھی۔ وہ غفران کو بھی یاد کرواتا رہتا تھا کہ وہ کمین ہے، اس کے ٹکڑوں پر پلتا ہے۔ کبھی کبھی وہ غفران کو خود ہی کسی جھوٹے کیس میں پھنسوا دیتا اور خود ہی اس کی ضمانت کروا دیتا، بس اپنی چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے۔ پیر صاحب کی گاڑی بنگلے میں داخل ہوئی تو شیخ عمر حیات ننگے پاؤں بھاگ کر گئے، اور بیگم صاحبہ تو ایسے تھیں جیسے پیر صاحب خاص ان کے لیے ہی آ رہے ہوں۔ وہ تو بچھی جا رہی تھیں۔ شیخ عمر حیات نے آگے بڑھ کر گاڑی کا اگلا دروازہ کھولا اور جھک کر پیر صاحب کو سلام کیا۔ پیر صاحب باہر نکلے اور بیگم صاحبہ نے بھی کافی جھک کر سلام کیا تو پیر صاحب کی آنکھیں چندیا گئیں، لیکن انہوں نے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا اور بیگم صاحبہ کے سلام کا جواب مسکرا کر دیا۔ ادھر آئیے حضور۔ شیخ صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے لان کی طرف چلنے کو کہا۔ وہ پیر صاحب کے پیچھے پیچھے ایک زر خرید غلام کی طرح ہاتھ باندھ کر چل رہا تھا۔ یہی حال بیگم صاحبہ کا تھا۔ ملیحہ اور احمد باؤ ابھی تک نہیں آئے تھے۔ وہ غالباً پیر صاحب کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے لینے کے لیے گئے تھے۔ کھانا تو ایک فون کال پر بھی منگوایا جا سکتا تھا،
لیکن شیخ صاحب کا حکم تھا کہ ان کے دونوں بچے خود جائیں اور پیر صاحب کے لیے اسپیشل ڈنرز کا بندوبست کریں۔ غفران دور لان میں کھڑا یہ تمام معاملہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے پیر کی چال سے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ بھی کوئی اسی کی کماش کا ہی بندہ تھا، لیکن لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر پیر بن گیا تھا، کیونکہ غفران کی عمر ہی ان جیسے کنٹٹوؤں میں گزری تھی۔ اس نے قریب آنے پر ہی آگے بڑھ کر پیر صاحب کو سلام نہ کیا، کیونکہ اس کا دل گواہی دیتا تھا کہ یہ غلط آدمی ہے اور وہ ہمیشہ اپنے دل کی مانتا آیا تھا۔ شیخ صاحب نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی تھی، لیکن وہ احترام میں پیر میں کچھ بول نہ پائے۔ پیر صاحب لان میں بچھی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ چکے تھے۔ ان کے ڈرائیور کو ایک الگ جگہ پر بٹھا دیا گیا تھا۔ بنگلے کے تمام ملازم شیخ صاحب کی طرح ہاتھ باندھ کر عاجزی سے کھڑے، ماں سوائے غفران کے۔ پیر صاحب نے شیخ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ نیچے ہی گھاس پر بیٹھ گیا اور بیگم صاحبہ بھی پیر صاحب کے پاؤں دبانے لگیں۔ وہ مستنڈا پیر آہستہ آہستہ پان چبا رہا تھا، جبکہ اس کی نظریں غفران کی طرف ہی لگی ہوئی تھیں۔ شاید اس نے بھی سمجھ لیا تھا کہ غفران بھی کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے، اور غفران بھی پیر صاحب کے حلیے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ لمبے لمبے بال جو تیل لگا کر درمیان سے مانگ نکال کر کانوں سے بھی نیچے تک رکھے ہوئے تھے۔ کلف لگے کاٹن کی سفید شلوار قمیض کو پیر نے اس طرح پہنا تھا جیسے کہ اس نے کپڑے پر احسان کیا ہو۔ پاؤں میں بشاپری چپل اور کاندھے پر براؤن رنگ کا پٹکا یا صافہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے سرخ آنکھیں اور پان سے سرخ ہونٹ غفران کو ذرا بھی اچھے نہ لگے۔ اسے خواہ مخواہ ہی اس پیر سے نفرت ہونے لگی۔ پیر کی عمر کوئی 40 سال ہوگی۔ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی جو غفران کے ذہن کے مطابق لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے رکھی گئی تھی۔ غفران نے پیر کے وجود کا اچھی طرح سے جائزہ لیا تھا، جبکہ دوسری طرف پیر نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ غفران شیخ عمر حیات کی طرح گھڑے کی مچھلی نہیں ہے، بلکہ چبھنے والا کانٹا ہے۔ لیکن وہ ایسے کانٹے نکالنا خوب جانتا تھا، کیونکہ وہ پیر تھا، اور شیخ عمر حیات جیسے پڑھے لکھے جاہلوں کو پھانسنے کے لیے اس نے ایک کامیاب پھندا تیار کیا ہوا تھا، جس کا نام ڈاکٹر شارک تھا۔ اس نے ڈاکٹر شارک کا پرائیویٹ کلینک پوش علاقے میں بنوایا تھا، جہاں مریضوں کی جیبوں سے رقم نکلوانا کوئی مشکل نہ ہوتا تھا۔ اگر کوئی مریض شفا یاب نہ ہونے کی شکایت کرتا تو ڈاکٹر شارک اسے پیر صاحب کا بتاتا، اور پیر صاحب اپنے فن سے اس مچھلی کو اپنے فریب کی کنڈی میں پھانس لیتے تھے۔ ایسا ہی شیخ عمر حیات کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ شیخ عمر حیات کو زمین پر بیٹھے دیکھ کر تمام ملازمین حیران بھی تھے اور خدا کا شکر بھی کر رہے تھے کہ جس زمین پر یہ شخص اکڑ اکڑ کر چلتا ہے، آج اس پر کیسے مسکین بن کر بیٹھا ہے، چاہے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح۔ انہوں نے شیخ کو کسی شخص کے پاؤں دباتے ہوئے پہلی بار دیکھا تھا، اور بیگم عالیہ، وہ تو ناک پر مکھی بھی نہ بیٹھنے دیتی تھی، آج کیسی یتیم بن کر پیر جی کے پاؤں دبا رہی تھیں۔ ملیحہ اور احمد باؤ نے لان میں داخل ہوتے ہی دیکھ لیا تھا کہ پیر صاحب کی خدمت میں ان کے والدین ہمتاً مصروف تھے۔ احمد باؤ نے گاڑی سے کھانا نکالنے کے لیے ملازم کو کہہ دیا، جبکہ ایک اور ملازم پیر صاحب کی خدمت میں طرح طرح کے مشروب لے کر ٹرالی سجائے ہوئے آ رہا تھا، جس پر بڑی نفاست سے مشروبات سجے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنی قیمتی وقت نکال کر ہم پر یقیناً احسان کیا ہے۔ شیخ عمر حیات نے ملیحہ اور احمد باؤ کو آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ پیر صاحب سے گفتگو شروع کرنے کے لیے بے تاب تھا، لیکن ابھی تک پیر نے اپنی زبان سے کوئی لفظ نہ نکالا تھا، بلکہ ملیحہ کو بغور دیکھنے کے بعد اس کی آنکھوں میں ہوس کی تیرتی ہوئی لکیریں اور گناہ کی چمک غفران نے دیکھ لی تھی۔ ملیحہ اور احمد باؤ نے بھی پیر صاحب کو جھک کر سلام کیا اور والدین کی تقلید میں زمین پر ہی بیٹھ گئے۔ پیر کی ہوسناک نگاہیں ملیحہ کے پرشباب وجود کا طواف کر رہی تھیں، جبکہ وہ احترام میں نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اب احمد باؤ بھی ایک ٹانگ دبا رہا تھا، اور عالیہ بیگم نے جھکتے ہوئے پیر صاحب کو بڑے احترام سے شربت کا گلاس پیش کیا تو وہ تھوڑا سا جھک گئی، اور یہ لمحہ پیر کے لیے بہت قیمتی تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کی پیاس کو عالیہ بیگم کے جھکنے سے ہی بجھا لیا تھا۔ اس نے گلاس لے کر گھونٹ گھونٹ پینا شروع کر دیا۔ آدھا گلاس پینے کے بعد اس نے گلاس ملیحہ کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لو، اسے پی لو، تمہاری تمام حسرتیں پوری ہو جائیں گی۔ ملیحہ نے پیر صاحب سے گلاس لے کر پینا شروع کر دیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یقیناً پیر کو پتہ ہے کہ وہ کس کو پسند کرتی ہے، کیا چاہتی ہے، لیکن اس کا باپ اس کی پسند کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔
اب وہ پیر صاحب کو کہہ کر اپنی مرضی پوری کر سکتی تھی۔ پیر صاحب کی زبان سے یہ پہلے الفاظ تھے جو اس بنگلے کے مکینوں نے سنے تھے، اور وہ بھی ملیحہ سے مخاطب تھے۔ شیخ صاحب، تمہارے گھر میں آصف ہے۔ پیر صاحب نے پیشہ ورانہ لہجے میں عمر حیات کے سر پر بم پھینکا۔ شیخ عمر حیات اس وقت دنیا میں سب سے مسکین خود کو ہی سمجھ رہا تھا۔ وہ نہایت عاجزی سے بولا، سرکار، میری تو کسی سے دشمنی نہیں ہے، بھلا مجھے کیوں کوئی نقصان پہنچائے گا؟ اس کے لہجے کی عاجزی اور مسکینیت دیکھ کر پیر صاحب نے دوسرا پتا پھینکا، جو سب سے عاجز اور شریف ہو، جو کسی کو تنگ نہ کرتا ہو، دشمن بھی اسی کے ہوتے ہیں۔ کچھ دیر توقف کے بعد پیر صاحب نے اپنی کلف لگی قمیض سے ایک پان نکالا اور کھانا شروع کر دیا، جبکہ شیخ صاحب نے وہ کاغذ جس پر پان لپٹا ہوا تھا بڑے احترام سے اپنے ہاتھوں میں بھینچ لیا۔ تمہاری بیوی تمہاری ہمدرد ہے۔ پیر نے عالیہ بیگم کے دل میں بھی جگہ بنانے کے لیے اس کی تعریف کی۔ دکھ سکھ میں تمہارے ساتھ ہے۔ اس گھر سے آصف دور کرنے کے لیے ہمیں بڑی سخت محنت کرنا ہوگی۔ تمہیں تھوڑی سی تکلیف تو ہوگی، لیکن باقی تمام زندگی سکون سے گزارو گے۔ آپ حکم کریں، آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ اس بار احمد باؤ نے جواب دیا تو پیر صاحب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ احمد باؤ کو پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ کہیں یہ لڑکا اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ پیر نے اپنے دماغ میں آنے والے اس امکان کو رد نہ کیا تھا۔ اس کے لیے بھی جال بچھانا ضروری ہو گیا تھا۔ ہمیں تمہاری جان کی ضرورت نہیں بیٹا، بلکہ پرواہ ہے، اور ہاں، تمہاری جان تمہیں ضرور ملے گی۔ پیر صاحب نے اندھیرے میں تیر چلایا تو وہ ٹھیک نشانے پر لگا تھا، کیونکہ احمد باؤ نے اس کی بات سن کر شرمندہ ہونے والے انداز میں نظریں چکا لی تھیں۔ جس عمر میں احمد باؤ تھا، اس عمر میں تو سبھی لڑکے کسی نہ کسی لڑکی میں دلچسپی لیتے ہیں، اور پھر احمد باؤ کالج اسٹوڈنٹ تھا، سونے پہ سہاگا۔ یہ کہ وہ ماڈرن فیملی سے تعلق رکھتا تھا، کسی نہ کسی لڑکی میں تو انٹرسٹڈ ہوگا۔ پیر صاحب کے اندازے نے اس بات کی تصدیق کر دی تھی۔ احمد باؤ کے نظریں چکا لینے سے ہی اس نے اندازہ لگایا تھا کہ یہ بھی گڑھے کی مچھلی ثابت ہوگا۔ شیخ صاحب، آصف دور کرنے کے لیے ہمیں ایک علیحدہ کمرہ درکار ہوگا، جس میں ہم اپنا چلہ کریں گے۔ ہماری طرف کوئی بھی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ پیر نے شیخ کو مکمل گرفت میں لینے والے انداز میں کہا تو شیخ کی بتی سی نکل آئی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر عاجزی سے بولا، آپ ایک کمرے کی بات کرتے ہیں؟ یہ سارا بنگلہ ہی حاضر ہے۔ آپ فکر نہ کریں، گھر کے جس کمرے کو کہیں گے آپ کا آستانہ بنا دیا جائے گا۔ تو ہمیں اجازت دیجیے شیخ صاحب۔ پیر نے اٹھتے ہوئے اپنے کلف لگے کپڑوں کو درست کیا اور نگاہیں غفران پر جما دیں۔ ابھی بہت سے کام کرنے ہیں، پھر کہیں آپ پر سے بلائیں دور ہوں گی۔ اس کا دھیان غفران کی طرف تھا، جبکہ مخاطب وہ شیخ عمر حیات اور اس کی فیملی سے تھا۔ آپ ایسے نہیں جا سکتے۔ آپ میرے غریب خانے پر پہلی بار تشریف لائے ہیں اور ایسے ہی کھانا کھائے بغیر ہی چلے جائیں گے۔ شیخ عمر حیات ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ غفران، جلدی سے کھانا لگواؤ۔ کھانا تیار ہے صاحب۔ خان سامہ نے غفران کے بجائے جلدی سے آواز دی۔ پیر صاحب شیخ صاحب کے اشارے پر ڈرائنگ روم میں چلے گئے۔ ٹیبل پر طرح طرح کے کھانے چن دیے گئے تھے، جو ملیحہ اور احمد باؤ ہوٹل سے تیار کروا کر لائے تھے۔ تم نے تو کافی تکلف کر لیا، ہماری اتنی خوراک تو نہیں ہے۔ پیر کے منہ میں پانی بھر آیا تھا، لیکن ازراہ مروت اسے کہنا پڑا۔ ٹیبل پر اس کا پسندیدہ مشروب بھی موجود تھا۔ پیر صاحب نے کرسی پر بیٹھ کر کھانا شروع کیا تو باقی تمام افراد ہاتھ باندھ کر احترام سے کھڑے رہے۔ غفران باہر لان میں ہی دل جلا رہا تھا۔ وہ جلد یا بدیر اس پیر کو ننگا کرنا چاہتا تھا، لیکن بغیر ثبوت کے شیخ کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس وقت پیر کا جادو سر چڑھ کر بولنا شروع ہو گیا تھا، اور اس جادو کا توڑ ڈھونڈنا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں غلطہ تھا کہ گیٹ سے ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی اندر داخل ہوا۔ غفران نے اسے پہچان لیا تھا۔ وہ 24-25 سالہ نوجوان شیخ صاحب کی فرم میں مینیجر تھا۔ وہ بھی غفران سے اچھی طرح واقف تھا، کیونکہ غفران شیخ صاحب کے ساتھ ان کے آفس جاتا رہتا تھا۔ وہ پریشانی کی حالت میں سیدھا غفران کی طرف بڑھا، رسمی الیک سلیک کے بعد بولا، غفران، کیا بات ہے؟ آج شیخ صاحب
آفس نہیں آئے اور موبائل بھی بند ہے۔ گھر کے تمام فون مصروف مل رہے ہیں۔ میں کب سے کوشش کر رہا ہوں۔ غفران نے اس کی بات سن کر کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا، بلکہ الٹا اس سے سوال کر دیا، کیا بات ہے مظہر؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ پریشانی ہی کی تو بات ہے۔ آج شیخ صاحب کی جاپانی صنعت کاروں سے میٹنگ تھی۔ وہ آفس سے 2 گھنٹے انتظار کر کے چلے گئے، بلکہ ناراض ہو کر گئے ہیں۔ شیخ صاحب کا کروڑوں کا فائدہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ مظہر نے آخری فقرہ غفران کے کان میں سرگوشی کے انداز میں کہا تو غفران بے اختیار ہنس پڑا، جبکہ مظہر حسین اس کا منہ دیکھنے لگا۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ مجھے تمہاری یہ حرکت بری لگی ہے۔ اچھا جی مظہر صاحب، بری ہے تو بری ہی صحیح۔ دیکھو جی، ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں۔ آپ کا پیغام میں شیخ صاحب کو پہنچا دیتا ہوں۔ آپ تک لان میں تشریف رکھیں۔ اسی اثناء میں انہوں نے دیکھا کہ شیخ صاحب پیر صاحب کے ساتھ باہر نکل رہے تھے۔ گاڑی پورچ سے نکال کر ڈرائیور گیٹ کے پاس لے گیا تھا اور باہر نکل کر مؤدبانہ انداز میں کھڑا تھا۔ مظہر حسین اور غفران یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ شیخ صاحب، میری ایک درخواست ہے کہ آپ مجھے سرکار نہ کہا کریں، بلکہ مجھے بابا جی کہا کریں۔ میرے لیے یہی لفظ کافی ہے۔ پیر صاحب نے شیخ فیملی کے دل میں گھر کرنے کے لیے ایک اور تیر چھوڑا، جو شیخ فیملی کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ کیوں شرمندہ کرتے ہیں سرکار؟ آپ حکم کیجیے۔ درخواست تو مجھ جیسے کمینے لوگ کرتے ہیں، آپ کا تو بڑا مان مرتبہ ہے۔ شیخ عمر حیات کو اس طرح عاجز اور مسکین دیکھ کر مظہر کو لگا کہ وہ کسی غلط گھر میں کسی غلط آدمی کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تو شیخ عمر حیات نہیں تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں مل مل کر دیکھا، لیکن وہ خود غلط تھا، اور جو کچھ وہ دیکھ رہا تھا وہ حقیقت ہی تھی، بلکہ تلخ حقیقت۔ بابا جی کی گاڑی روانہ ہو گئی تو غفران کے ہونٹوں سے سیٹی کی صورت میں اطمینان بھری سانس نکلی، جسے مظہر نے بھی محسوس کیا۔ شیخ عمر حیات کا ایک نام نہاد پیر میں اس حد تک دلچسپی لینا اسے کھٹک رہا تھا، اور پھر ملیحہ اور احمد باؤ کی جہالت کی انتہا بھی بری طرح پھنس گئی تھی۔ مگر وہ تو مجبور تھا، کچھ بھی نہ کر سکتا تھا۔ وہ تو صرف خادم تھا، غلام تھا، حکم کا غلام۔ وہ جانتا تھا کہ شیخ عمر حیات ایک بلا کا نام ہے، کیونکہ اس کے دوسرے چہرے کو صرف غفران ہی جانتا تھا۔ جس طرح زندہ رہنے کے لیے ہر شخص کے 2 روپ ہوتے ہیں، ایک اچھا اور ایک برا، بالکل اسی طرح شیخ کے بھی 2 چہرے تھے۔ ایک چہرہ غریبوں کا ہمدرد، ایک اعلیٰ صنعت کار، کاروباری، سچا اور کھرا بندہ، لیکن دوسرا روپ جو کہ برا ہونا چاہیے تھا، وہ صرف برا ہی نہیں بلکہ بہت گھناؤنا بھی تھا۔ اتنا گھناؤنا تھا کہ اس کے تعلقات منسٹر اور ان اعلیٰ افسران تک تھے جو خود تو اسمگلنگ اور منشیات فروخت کرنے جیسے دھندوں سے منسلک تھے، لیکن شیخ عمر حیات کے ساتھ بھی کاروباری شراکت داری تھی، جو وہ نام نہاد منسٹر بن کر عوام کی فلاح و بہبود پر کروڑوں خرچ کرنے کے زبانی دعوے ہی کرتے تھے۔ وہ سبھی شیخ عمر حیات کے ساجھیدار تھے۔ دوسرے شہروں اور ملکوں سے مال منگوانا اور اسے اپنے عظیم وطن کی رگ رگ میں ناسور بنا کر پہنچانا ہی شیخ عمر حیات اور ان اعلیٰ عہدیداروں کا مشغلہ تھا۔ شیخ عمر حیات، جو کہ والدین کا اکلوتا وارث تھا، ان کی وفات کے بعد تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کا وارث تھا۔ کوئی فکر نہ تھی۔ اللہ نے عالیہ بیگم جیسی ہم خیال بیوی دی تھی، اور پھر ایک بیٹا اور ایک بیٹی بھی نعمت خداوندی تھی۔ ہوزری گارمنٹس کا بزنس تھا۔ گھر میں اچھی خاصی آمدنی تھی۔ نوکر چاکروں کی کمی نہ تھی۔ احمد ٹریڈرز کے نام سے شیخ احمد کی اچھی خاصی پہچان تھی۔ یورپ اور وسطی ایشیائی ریاستوں میں شیخ صاحب کا بنایا ہوا ٹراؤزر اور اپر انتہائی اچھے داموں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا تھا۔ ایک یونٹ میں انتہائی ایمانداری سے یہ کام ہوتا تھا، جبکہ دوسرا یونٹ ایسی جگہ تھا جس پر صرف مال باہر بھیجا جاتا تھا۔ ٹراؤزرز اور اپر کے اندر منشیات کی پڑیاں سلائی کر کے سپلائی کر دی جاتی تھیں۔ آدھی شپمنٹ یونٹ نمبر 1 سے اور آدھی شپمنٹ یونٹ نمبر 2 سے مکمل کر کے بذریعہ شپ تمام مال متعلقہ ممالک کو بھجوا دیا جاتا تھا۔ یہ تمام امور بخوبی انجام دینے والا فرد واحد غفران تھا، جو کہ شیخ صاحب کے اصلی اور نقلی تمام دھندوں سے اچھی طرح واقف تھا اور اپنا حصہ وصول کر لیتا تھا۔
احمد باؤ کو باپ کے 2 نمبر دھندے کی خبر نہ تھی۔ وہ تو صرف یہ جانتا تھا کہ اس کا مہربان باپ دن رات محنت کرتا ہے۔ وہ باپ کے کام میں اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے آفس جوائن کر چکا تھا، جبکہ باقی تمام امور اسے مینیجر مظہر حسین نے سمجھا دیے تھے۔ احمد باؤ جو کہ MBA تھا، کام کو جلد ہی سمجھ کر اس پر حاوی ہو گیا تھا۔ اس نے بہت تیزی کے ساتھ کام کو ترقی دی تھی، جس کی وجہ سے شیخ صاحب کو مزید 3 یونٹ لگانے پڑے تھے۔ ان کی دیکھ بھال بھی احمد باؤ ہی کرتا تھا۔ وہ خاصے وزردار اور کاروباری ذہن کا مالک تھا۔ ملیحہ نے گزشتہ برس FSc کی تھی اور اب ڈاکٹری کرنے کا ارادہ تھا۔ والدین کی لاڈلی ہونے کے ناطے اپنی ہر ضد منواتی تھی اور شیخ صاحب بھی اس کی زبان پر پھول چڑھاتے رہتے تھے۔ عالیہ بیگم ایک مغرور اور نکچڑھی عورت تھی۔ ملازموں اور چھوٹے لوگوں کو منہ لگانا اس کے خیال میں اپنی بدنامی کرنا تھا، لیکن ملازموں کے بغیر گھر چلانا خاصا مشکل تھا، اس لیے ملازم ان کی مجبوری تھے، ورنہ وہ ان کمین لوگوں کو بلانا اور ان کی طرف دیکھنا بھی اپنی توہین سمجھتی تھی۔ ایک غفران ہی تھا جو اپنے روب دار لہجے اور ڈیل ڈول سے اس کو اس کی اوقات یاد دلاتا تھا۔ وہ غفران سے دبتی بھی تھی مگر ظاہر نہ کرتی تھی۔ کچھ بھی تھا، غفران تھا تو ان کا ملازم ہی۔ ملیحہ غفران میں خاصی دلچسپی لیتی تھی کیونکہ شیخ صاحب کی غیر موجودگی میں بھی غفران کا آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن غفران اسے کوئی خاص لفٹ نہ کرواتا تھا۔ میں تو غریب اور ان پڑھ آدمی ہوں بی بی، میری جان کی خلاصی کر۔ وہ ملیحہ کے پیار بھرے انداز کے جواب میں ہاتھ جوڑ کر کہتا تو ملیحہ اس کے اس انداز پر 1000 جان سے قربان ہو جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ غفران گھڑے کی مچھلی ہے، جب بھی دولت کی کنڈی ڈالوں گی اسے پکڑ کر اپنے دل کے مرتبان میں قید کر لوں گی، جبکہ دوسری طرف غفران کے خیالات یکسر مختلف تھے۔ وہ ہر غلط کام کر سکتا تھا لیکن کبھی بھی مالک کے چھابے میں ہاتھ نہ مار سکتا تھا۔ غفران میں خامیاں ہی خامیاں تھیں، کوئی بھی ایسی بات نہ تھی جو خوبی ہوتی، اور جو نیکی ہوتی لوح یزداں پر اس کی خوبیوں اور نیکیوں کی تعداد نظر پڑتے ہی شمار ہو جاتی تھی۔ دولت کی فراوانی اور مضبوط کنڈ نے ان کو عیاش بنا دیا تھا۔ تمام تھانوں میں اس کا ریکارڈ تھا۔ نماز، روزہ اور دین اسلام سے تو وہ اتنا ہی دور تھا جتنا ایک پرہیزگار اور نیک آدمی گناہ کی سوچ سے دور ہوتا ہے۔ پیار، محبت اور عشق اس کی کوئی گنجائش بھی نہیں نکلتی تھی کہ وہ غفران کے دل میں اپنی جگہ بنا سکیں۔ وہ اکثر راتوں کو باہر رہتا جبکہ اس کی ماں گھر میں رات کو دروازہ کھول کر اس کی راہ دیکھتی رہتی تھی۔ ماں جی اور اس کی یہی لڑائی تھی کہ وہ تمام غلط کام چھوڑ کر کوئی معمولی نوکری کر لے، لیکن غفران نے جو دنیا دیکھ لی تھی وہ جانتا تھا کہ 2 وقت کی روٹی کمائی نہیں جاتی بلکہ چھینی جاتی ہے، اور چھیننے کے لیے طاقت ضروری ہے۔ کئی وزراء اور اعلیٰ عہدیدار اس کے شناسا ہو گئے تھے کیونکہ وہ شیخ عمر حیات کے ساتھ بطور باڈی گارڈ کئی اہم پارٹیز اور فنکشنز میں جا چکا تھا۔ کسی بھی غلط کام میں ملوث ہونے پر متعلقہ تھانے کا عملہ اس کی معمولی سازش کرتا اور پھر اسے چھوڑ دیتا تھا۔ غفران نے بھی شیخ عمر حیات کی نگاہوں سے اوجھل اپنا ایک اڈا بنا رکھا تھا جس پر اس کا جگری یار اور مخبر جانی رہتا تھا۔ یہ بہترین اور پرسکون جگہ تھی جو شہر سے چند میل کے فاصلے پر تھی، لیکن شیخ عمر حیات کو اس کا علم نہ تھا۔ جانی ایک یتیم اور لاوارث نوجوان تھا، لیکن اس کی جوانی اور خوبصورتی نے اسے کوئی اضافی فائدہ نہ دیا، بلکہ غربت اور بے بسی نے اس کے نمبر مزید کم کر دیے تھے۔ یہ غربت اور مفلسی اس دنیا کے انوکھے جرم ہیں جن کی سزا اس ملک کا قانون نہیں بلکہ امراء کے بنائے ہوئے قانون دیتے ہیں۔ حق حلال کی روزی کمانے کے لیے بہت سے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، لیکن پاپڑ بیلنے کے لیے بھی غریب کو کچھ نہ کچھ سرمائے کی شکل میں درکار ہوتا ہے، جو ہمیشہ درکار ہی رہتا ہے۔ جبھی تو غریب کسی نہ کسی امیر کے در کا کتا بن کر رہ جاتا ہے اور اپنی ساری عمر اپنی امیر مالک کے تلبے چاٹتے ہی گزار دیتا ہے، اور پھر ایک دن اپنے ڈربے میں موت کو گلے لگا لیتا ہے۔ جانی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا، لیکن بروقت غفران نے اس کو سنبھال لیا تھا۔ اسے کسی امیر آدمی کا بے بس کتا نہ بننے دیا تھا بلکہ اپنا جگری یار بنا لیا تھا۔ تبھی تو جانی بھی اس کا دم بڑھتا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ غفران کیا دھندا کرتا ہے
اور کس کے ساتھ کام کرتا ہے۔ بس اس نے کبھی بھی غفران سے کوئی سوال نہ کیا تھا۔ یہ اس کا احساس محرومی تھا یا پھر غفران کی عزت کرتا تھا۔ ہزار برائیوں کے باوجود جانی کی ایک خوبی تھی کہ وہ کبھی کبھار اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا تھا۔ اس کے اس سجدے میں رب تعالیٰ کا شکر شامل ہوتا تھا۔ وہ بڑے انہماک سے نماز پڑھتا تھا، لیکن جب وہ درندہ بنتا تھا تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس روئے زمین پر اس سے ظالم انسان کوئی ہے ہی نہیں۔ شاید یہ غفران کی صحبت کا اثر تھا۔ بس اس کے اندر جو تھوڑی سی انسانیت زندہ تھی، وہ کبھی کبھی یہاں سے نکلنے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگنے پر مجبور کرتی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہاں سے نکلنے کے بعد اس زمانے میں در در کی ٹھوکریں اور نفرتیں اس کا مقدر بن جائیں گی۔ کوئی بھی اسے نوکری نہ دے گا اور حلال کمانے کے لیے اسے کسی امیر کا کتا بننا پڑے گا۔ وہ یہ سب نہ چاہتا تھا، بس یہ خیالات اس کے اندر جاگنے والی انسانیت کو پھر سلا دیتے تھے۔ غفران نے اسے کبھی بھی سخت نظروں سے نہیں دیکھا تھا، بلکہ بعض دفعہ تو وہ جانی سے کوئی نہ کوئی مشورہ بھی لے لیا کرتا تھا، اور جانی کے مخلصانہ مشورے پر عمل کرتے ہوئے وہ کئی بار اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہوا تھا۔ اب بھی اسے شیخ عمر حیات کے اس نام نہاد بابا جی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جانی سے پرخلوص مشورہ درکار تھا۔ وہ جلد از جلد جانی کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ اسے بابا جی کا ہر قدم اور ہر زاویہ ہی غلط نظر آ رہا تھا۔ وہ تمام بات جانی سے کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے وہ بہت مشکوک نظر آیا تھا۔ وہ اپنے اس شک کے کانٹے کو نکالنا چاہتا تھا۔ بس انہی خیالوں میں غلطاں وہ اپنی موٹر سائیکل پر جانی کے پاس اپنے اڈے پر پہنچ گیا۔ دروازہ حسب معمول کھلا ہوا تھا۔ آبادی سے ہٹ کر اس مکان میں کسی غیر یا اجنبی کے آنے کا ڈر نہ تھا، اور پھر چوروں کے گھر سے مور کیا لے جاتے؟ اسی لیے جانی بھی ہر وقت دروازہ کھلا ہی رکھتا تھا۔ اس وقت جانی پر کبھی کبھار پڑنے والا دورہ پڑا تھا۔ وہ اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ غفران خاموشی سے صحن میں پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا تھا اور جانی کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کتنا بڑا ڈرامے باز ہے، کبھی نماز پڑھنے لگتا ہے اور کبھی شراب و شباب کے مزے لینے لگتا ہے۔ چلو کچھ بھی ہے، مجھ سے تو اچھا ہے۔ میں تو کبھی مسجد میں نہیں گیا، اسی اسنا میں جائے نماز سے فارغ ہو گیا۔ غفران نے غور سے دیکھا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے دھلی ہوئی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ جانی جب بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا تھا تو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، اور اللہ کی وحدانیت بیان کرتے وقت اس کی آنکھیں ساون بھادو کی جھڑی لگا دیتی تھیں۔ جبھی تو غفران نے اس کی شفاف اور متورم آنکھوں کو دیکھ کر کوئی تبصرہ نہ کیا تھا۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد جانی بھی غفران کے پاس بچھی ہوئی چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا۔ آج میرے سرکار کیسے راستہ بھول گئے؟ جانی نے اس کے ہاتھ ملانے پر کہا۔ غفران نے اس کی طرف بڑے غور سے دیکھا۔ میرے ایک سوال کا جواب سوچ کر دینا، اگر جواب غلط ہوا تو چھتر بھی پھیروں گا۔ تجھے تو پتہ ہے غفران بھائی کہ جانی نے کبھی بھی تجھے جواب نہیں دیا اور نہ ہی کبھی کوئی سوال کیا ہے۔ جانی بھی خوشگوار موڈ میں تھا۔ جو بھی بولنا ہے جلدی سے بول دے، میں جو بھی کہوں گا سچ ہی کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔ جانی نے آخری فقرہ ہاتھ اٹھا کر ایسے لہجے میں کہا کہ غفران کو بے سختہ ہنسی آ گئی۔ یہ تو جو اللہ کے آگے جھکتا ہے، غفران نے کہنا شروع کیا تو جانی غفران کے منہ سے پہلی بار اللہ کا نام سن کر حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر دل و جان سے متوجہ ہو گیا، کیونکہ آج تک غفران نے کبھی بھی اللہ رسول کا ذکر نہ کیا تھا۔ وہ اپنی مستی میں ہی مست رہنے والا بندہ تھا۔ جبھی تو جانی کی حیرت دو جن تھی۔ مجھے پتا کہ اللہ کے سوا کسی انسان کے آگے جھکنا جائز ہے۔ غفران بھائی بہت مشکل سوال کر دیا تم نے۔ بہرحال میں اپنی ناقص عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے علم کے مطابق اس کا جواب دینے کی کوشش کرنے لگا ہوں۔ جانی غفران کے منہ سے سوال سن کر ہی پریشان ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات، ملائکہ اور جنوں کو تخلیق کرنے کے بعد انسانوں کو بنایا۔ پہلے انسانوں کو بنانے کے بعد اس نے فرشتوں سے اس انسان کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تو ابلیس نے انکار کر دیا۔
رب کائنات کے سامنے انکار کی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن ابلیس کی دلیل تھی کہ وہ کسی انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے، جبکہ جنوں کو خداوند کریم نے پیدا کرتے وقت آگ کا استعمال کیا تھا۔ ابلیس کا انکار سن کر رب واحد نے اسے جنت سے نکل جانے کا حکم دیا، تو ابلیس نے بھی اس کے بنائے ہوئے انسانوں کو بہکانے کا چیلنج دے دیا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو تو بہکائے گا دوزخ ان کا ٹھکانہ ہوگی، اور جو تیرے بہکانے پر بھی سچا ہوگا سیدھا میری راہ پر چلے گا، جنت اور طرح طرح کے پھلدار میوے اس کے منتظر ہوں گے۔ جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں وہ خداوند کریم کی نعمتوں سے مالا مال ہو جاتے ہیں، اور جن کو ابلیس بہکا کر اپنے راستے پر لگا لیتا ہے وہ بھی مالا مال ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے پلڑے میں گناہوں کا بوجھ بڑھتا رہتا ہے، اور پھر زندگی میں ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے کہ گناہوں کا پلڑا اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ زندگی بوجھ لگنے لگتی ہے، موت مانگے بھی نہیں ملتی، انسان در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ ایک بار سچے دل اور خلوص سے غفور الرحیم کی طرف دیکھتا ہے تو وہ بھی 70 ماؤں کے پیار جتنے پیار سے اپنے بندے کی طرف دیکھتا ہے، اس پر آخری وقت تک توبہ کے دروازے بند نہیں کرتا۔ جانی یہ کہہ کر کچھ دیر کے لیے رکا، اس نے محسوس کیا کہ غفران بڑے انہماک سے اس کی گفتگو سن رہا ہے۔ غفران جانی کے اچانک اس طرح رک جانے پر مضطرب و بے چین نظر آ رہا تھا، لیکن وہ تب پرسکون ہو گیا جب جانی نے دوبارہ کہنا شروع کیا۔ اس نے بخشش کے لیے وسیلے پیدا کیے ہیں، وہ تو اتنا غفور الرحیم ہے کہ بندہ گناہوں سے لٹھڑا ہوا بھی ہو، بس ایک مرتبہ سچے دل سے اس کی طرف رجوع کرے، وہ 10 درجے اپنے بندے کی طرف بڑھتا ہے۔ جو کوئی بھی سچے دل سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے، رب کریم اس کلمے میں آنے والے دوسرے حصے کی نسبت اور مناسبت سے ہی اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ نہیں کوئی معبود لائق عبادت کے سوائے اللہ تعالیٰ کے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بس وہ اپنے نام کے ساتھ اس چیز کی گواہی مانگتا تھا کہ اس کے بنائے ہوئے انسان اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہتے ہوئے اس بات کا اعادہ ہو کہ اللہ بے شک ایک ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اتنا مقام اور درجہ کسی بھی نبی کو نہ ملا تھا اور نہ ہی ملنا تھا، کیونکہ تمام بشریت اور جن و ملک، چرند پرند، بہار، دریا، شجر اور کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی اس رب واحد نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق کر دیا تھا۔ بس وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے محبوب کی قدر و قیمت اس کی بشریت بھی کرتی ہے یا نہیں۔ وہ کچھ دیر توقف کے بعد پھر بولا، اگر نہیں تو انسانیت کی بخشش نہ ہوگی، کیونکہ اس نے اپنی مقدس کتاب میں فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ جو شخص اللہ کی اطاعت کرے گا اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی واجب ہے، کیونکہ صرف اتنا ہی کہنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوگا کہ لا الہ الا اللہ، بلکہ اس عظیم کلمے کو مکمل پڑھنے والا دائرہ اسلام میں داخل ہوگا۔ اس عظیم اور بابرکت ذات نے سجدہ صرف اپنی ذات پر ہی واجب قرار دیا ہے، کیونکہ جس معبود کی عبادت کی جائے سجدہ بھی صرف اسی کو کیا جاتا ہے۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سجدہ کرنے سے منع کیا ہے، یعنی کہ بے شک وہ انسان میری بخشش اور رحمت کا حقدار ہوگا جو میرے محبوب پر درود و سلام پڑھے گا، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تمام انسانوں سے اعلیٰ اولا عظیم سے بھی عظیم تر پیدا کیے گئے ہیں، سجدہ ان کو بھی جائز نہیں، ان کے سامنے بھی سجدے کی تعظیم کے لیے جھکنا جائز نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو سجدہ کے قابل نہیں بنا رہا تو ایک عام انسان کی کیا اوقات ہے کہ وہ اس کو سجدہ کرے، اس کے سامنے جھکا جائے۔ لہٰذا میری بات کا حاصل یہ ہے کہ سجدہ صرف اس وحدہ لا شریک کو ہی واجب ہے، کوئی کسی انسان کو نہیں، بے شک وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ جانی کی تشریح اتنی لمبی تھی کہ غفران کو گمان ہونے لگا کہ وہ بہت بڑا مفکر ہے، کوئی بہت بڑا عالم یا پھر مناظر اسلام ہے، لیکن وہ جانی کے کردار سے بخوبی واقف تھا،
اس لیے حیران بھی تھا کہ جانی اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہے۔ اس سے رہا نہ گیا، وہ پوچھ ہی بیٹھا، یہ تمہارا کون سا روپ ہے؟ وہ جانی کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ وہ اپنے آنسوؤں کو چھپاتے ہوئے بولا، غفران بھائی، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا کیا ہے، لیکن ہمیں اپنی ذات پر افسوس ہے کہ اس کے اس عظیم احسان کے بدلے ہم اس کے سامنے جھکنے سے گریزاں ہیں۔ یہ میرا کوئی روپ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عطا ہے۔ وہ خاموش ہوا تو غفران بول پڑا، میں تو کہتا ہوں کہ تمام دھندے چھوڑ کر ہم دونوں پیر ہی بن جاتے ہیں۔ تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں معلوم ہیں، مجھے لوگوں کو گھیرا دینا آتا ہے۔ یار، کوئی کمائی ہے اس دھندے میں؟ اور پھر خوبصورت سے خوبصورت لڑکیاں، ہائے ہائے جانی بادشاہ، ذرا تصور کرو کہ ملیحہ جیسی گوری چٹی خوبصورت جوان لڑکی تمہارے پاؤں دبا رہی ہو اور تم اس کے پاس بیٹھے مشوق سے اپنا دل لبھا رہے ہو، اور پھر حسن کی تپش تمہارے اندر ارمان جگا رہی ہو۔ میں تو کہتا ہوں وارے نہارے ہو جائیں گے، اور پھر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ غفران اور جانی گنڈے بدماش ہیں، بس حق حلال کی روزی کماتے ہیں۔ غفران کے بتانے کا انداز نرالا تھا، لیکن ملیحہ کے نام پر جانی چونک گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شیخ عمر حیات کی اکلوتی بیٹی کا نام ملیحہ ہے اور وہ غفران میں دلچسپی رکھتی ہے۔ جبھی تو وہ تمام امور بالائے طاق رکھتے ہوئے غفران سے سوال کر بیٹھا، اس ساری بات میں ملیحہ اور بابا جی کا ذکر کیسے؟ اور پھر تم آج کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جو بھی کہانی ہے مجھے کھل کر بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ تمہارے درد کا کوئی دعویٰ کر سکوں۔ غفران نے اس کی طرح چپتی ہوئی نظروں سے دیکھا، یار جانی، تو کتنا بے مروت ہے، ابھی تک کوئی سیوا ہی نہیں کی، ذرا فریج سے کوئی کھانے کی چیز نکال کر لا، پھر تمہیں بتاتا ہوں۔ میں تو کہتا ہوں غفران بھائی، اتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، میرا اٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ باتیں تو بہت اچھی ہو رہی ہیں، پر تجھے تو پتہ ہے کہ یہ عشق محبت میرے بس کے کام نہیں۔ یہ نمازیں پڑھو، نیک کام کرو، یار چھوڑو یہ سب دکھاوا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سبھی کچھ کرتے ہیں۔ غفران نے جانی کی بات کا جواب دیا، اچھا یہ بتاؤ کہ تم آج اتنے دنوں بعد کدھر راستہ بھول پڑے؟ خوب یاد دلایا بھائی، ذرا غور سے سنو۔ غفران مسکرا کر تمام بات جانی کو سنانے لگا۔ جانی بڑے انہماک سے سن رہا تھا، وہ غفران کی ایک ایک بات پر غور کر رہا تھا۔ جب تمام گفتگو ختم ہوئی تو جانی بول پڑا، غفران بھائی تم کیا چاہتے ہو؟ اس بابا جی کا مکمل حدود اور وقت، وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا چاہتا ہے؟ شیخ عمر حیات اس کا اتنا متی کیوں ہے؟ ملیحہ اور احمد باؤ جیسے پڑھے لکھے جاہل اس کی جی حضوری کیوں کرتے ہیں؟ ان تمام باتوں کے لیے تمہیں 1 ماہ کا وقت دیتا ہوں، بس۔ غفران نے ہاتھ اٹھا کر جانی سے کہا اور باہر کی طرف لپکا تو جانی بھی اس کے پیچھے ہی آ گیا۔ باس، آج کل جیب خالی ہے اور بھاں بھاں کرتی ہوئی جیب جانی کا وتیرہ نہیں ہے۔ تجھے کتنی بار کہا ہے کہ اس گھر میں پڑی ہوئی ہر چیز تمہاری ہے، جتنی چاہے رقم استعمال کرو۔ آپ کو تو علم ہے غفران بھائی کہ میں نے کبھی بھی آپ کی اجازت کے بغیر اس گھر سے ایک تنکا بھی نہ اٹھایا۔ اچھا، جبھی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس گھر میں کتنا گند پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے بندے، تنکا تو اٹھا لیا کر۔ یہ غفران کی طرف سے اشارہ تھا کہ وہ جتنی چاہے رقم استعمال کر سکتا ہے۔ اس گھر میں جسے انہوں نے اڈا بنایا ہوا تھا، پچھلے کمرے میں ایک تہہ خانہ تھا جس کا علم صرف جانی اور غفران کو ہی تھا۔ اس میں غفران نے کافی دولت اور اسلحہ جمع کر رکھا تھا۔ بوقت ضرورت جانی اور غفران اس حرام کی کمائی سے اپنی ضروریات پوری کر لیتے تھے۔ ماں جی کو اتنا علم تھا کہ شیخ عمر حیات اچھے کردار کا آدمی نہیں ہے، اور اس کا بیٹا غفران شیخ کا ملازم تھا، اس کی فیکٹری میں ملازمت کرتا تھا۔ شیخ عمر حیات کے برے کردار کی وجہ سے اس کا بیٹا بھی بدنام ہو رہا تھا۔ بس ماں جی کئی بار غفران کو سمجھا کر تھک گئی تھیں، لیکن اس کے کان پر جون تک نہ رینگی تھی۔